ہیلو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اور آج سے کچھ دن پہلے انسٹاگرام کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا پول کروایا کہ پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہیں گے آپ لوگ یا پھر صرف وہ جو مونولاگ میں ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں بڑے بڑے وہی دیکھنا چاہیں گے. تو بڑا انٹرسٹنگ رزلٹ تھا کہ 50% لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مونولاگز ہی کریں, ڈیوریشن بڑھا لیں, کم کر لیں, لیکن 50% نے کہا کہ پوڈ کاسٹ بھی ہونے چاہیے. تو ایکسپیرینس ایسا رہا کہ لاسٹ ایئر میں کچھ پوڈ کاسٹ پہ گیا, 2-4 تھیں, اور کافی چیزیں نئی آڈینسز نے وہاں پر سنی, میرے چینل پر نہیں. اب یہ آپ لوگوں کی زیادتی ہے, وہ اور بات ہے, لیکن اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ شاید لانگر فارمیٹ کی بھی اسپیس ہے. بہت سے لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ یار 10-15 منٹ کی ویڈیو بنا لی لیکن کینڈیڈ کنورسیشن نہیں ہو رہی. تو اس کے لیے دس از اے نیو انیشیٹو, اور کوشش یہی کی کہ اگر کوئی گیسٹ لے آئیں تو آپ لوگ کہیں گے کہ یار تمہیں سننا ہے, تم بولو صرف. تو ہم نے سوچا کہ ماڈریٹر ہی لے آئیں. تو آج ہمارے ساتھ ماڈریٹر موجود ہیں, عمر ظفر صاحب. ہی از این ایکٹیوسٹ اینڈ اے اسٹوڈنٹ ایز ویل, اینڈ ہی از ویری مچ انٹو پولیٹیکل سائنس اینڈ آل. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ چونکہ الیکشن صرف اب سے تقریباً 1 سے 2 دن کی دوری پہ ہے, اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ووٹ کس کو دینا ہے, جو مجھ سے ہر جگہ جا کر سوال ہوتا ہے کہ ووٹ کرنا ہے کس پارٹی کو کریں, کون بہتر ہے, جو بڑا اسٹرینج کوسچن ہے کیونکہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے. تو ہم نے سوچا کہ ایک الیکشن کے اوپر ایک کینڈیڈ کنورسیشن کریں کہ کیونکہ دوبارہ سے 2-3 پارٹیاں میدان میں ہیں اور دوبارہ سے یہ چوائس کرنی پڑے گی کہ کون لیسر آف دی ایول ہے. تو لیٹس بگن ود دی الیکشن تھنگ اینڈ اوور ٹو یو ناؤ. سو آئی برو سم پروبنگ کوسچنس. میں آج کی کنورسیشن کے اندر آپ کو صحیح سے کھنگالوں گا. صحیح. اور شروع سے شروو کرتے ہیں, اور میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ کین وی ایون سے دیٹ پاکستان از انڈیڈ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ؟ اس پہ یہ ہے کہ انیشیلی تو مطلب آج کل جو ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے تحریک انصاف کی, اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑا نیریٹو جو ریسنٹلی بنا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی دھاندلی نہیں ہوئی کبھی, یا پھر اتنا سائڈ لائن کبھی نہیں کیا کسی پارٹی کو, یا پارٹی کا سمبل لے لیا گیا, یا پھر جو تمام ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ بیسکلی کام اس طرح سے کر رہے ہیں کہ تمام قوت اپنی پی ٹی آئی کو سائڈ لائن کرنے میں یا پھر مارجنلائز کرنے میں لگا رہے ہیں. تو مطلب دس کوڈ بی اے گڈ بگننگ کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا انیشیلی بھی پاکستان میں کوئی جمہوری روایات کی رسپیکٹ تھی, یا پھر صرف اور صرف اب آ کر ہی وہ خراب ہوئی ہے. تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پہلے جب پارٹیشن ہوتی ہے اس کے فوراً بعد جناح صاحب کی طرف سے جو پہلی ہماری حکومت تھی جس کو ڈیزالو کیا گیا وہ NWFP کی تھی, اس وقت کا NWFP, اب آج کل KPK ہے. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ منتخب حکومتوں کو نکال دیتے ہیں, یا پھر ان کو کام نہیں کرنے دیتے, یا پھر 58(2)B کا قانون آیا بعد میں, اس کے تھرو نکال دیا جاتا ہے. لیکن جو پہلی حکومت نکالی گئی وہ پاکستان بننے کے صرف 1 ہفتے بعد ہی اس کو گھر بھیج دیا گیا. اور ہمیں یاد ہے کہ KPK کی جو گورنمنٹ تھی اس ٹائم کی, اس میں سیکشن 51(5) ایگزیکٹلی اس کو یوز کیا. اور ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت, جو کہ باچا خان کے بھائی بھی تھے, وہی نان وائلنٹ اسٹرگل والے جن کو فرنٹیئر گاندھی بھی کہتے ہیں, جن کی ہندوستان میں زیادہ مقبولیت ہے, پاکستان میں کم ہے. جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں, اگر جا کر پوچھیں کسی سے کہ باچا خان کون تھے شاید پتہ بھی نہ ہو. تو یہ انفارچونیٹ چیز ہے, لیکن ان کی حکومت کو ہٹایا گیا فوری بعد, اور ان کی حکومت 1946 کے الیکشن میں دراصل آئی تھی, اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو آتے ساتھ گورنر جنرل نے آرڈر دیا گورنر NWFP کو کہ اس کو ڈیزالو کر دیں. پھر اس کے بعد اگر میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی ایک ویڈیو میں کہ تقریباً پہلے 11 سال میں 8 وزیر اعظم ہم نے تبدیل کیے. تو یہ اسٹانشنگ اس طرح سے ہے کہ ٹرم کی ایوریج تقریباً 1.5 سے 2 سال بنتی ہے. تو آج آ کر اگر ہم کہتے ہیں کہ 3.5 سال عمران خان یا پھر 3 سال نواز شریف اس سے پہلے, کیا وجہ ہے اس کی؟ تو پہلے تو اس سے بھی کم تھا جب ہمارے وہ نیشنل لیڈرز تھے جن کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں ہم. تو ایک جو آپ کا سوال ہے اس پہ یہی ہے کہ پہلے روز سے شاید وہ ڈیموکریٹک آئیڈیلز کو رسپیکٹ نہیں کیا, اور پاور شیئرنگ کا جو فارمولا تھا ہمیشہ پرابلمٹک ہی رہا. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں, گورنر جنرل جو ہیں وہ جناح صاحب بنتے ہیں, تو اختیار کہیں اور اقتدار کہیں اور, آج تک وہی چل رہا ہے. بٹ وی کین سے کہ اگر پچھلے 70-75 سال کی بات کی جائے تو ہم 2.5 سال سے ایٹ لیسٹ 3 سال تک تو آ گئے ہیں. ہاں 3 سال واقعی ڈیولپ ہو گئے ہیں, تھوڑا سا بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر ہم تھوڑے مطلب الیکشنس کی پر سے ہسٹری کے اوپر بات کریں, اور اگر ہم 1970 جو کہ پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک صحیح سے الیکشنز ہوئے, اور اس کے بعد پھر 85, 88, 90 جو ایک انکنسسٹنسیز شو ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟ دیکھیں اس میں تو پہلے مطلب آج بھی وہ عمران خان صاحب نے بھی ریپیٹڈلی یہ بات کی, آپ کو یاد ہوگا کہ جو 70 کے اندر الیکشن ہوا اور 71 کے اندر جو ہوا دوبارہ سے وہی ریپیٹ ہو جائے گا. شیخ مجیب والا سلوک کریں گے ہمارے ساتھ تو پھر وہی حال ہوگا ملک کا. تو وہ حال تھا کیا؟ وہ یہی تھا کہ بیسکلی عوامی لیگ کی پاپولیرٹی ایسٹرن ونگ میں بہت زیادہ تھی, اور
وہ الیکشن بھی اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ ہم نے ول فلی کرا دیا کہ آزاد الیکشن ہونا چاہیے، وہ ول فلی اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ اصل میں اس وقت انٹیلیجنس کی جو رپورٹس آ رہی تھیں ایسٹرن پاکستان سے، وہ یہی کہہ رہی تھی کہ وہاں پر اتنی بڑی لیڈ نہیں ملے گی عوامی لیگ کو، کچھ نہ کچھ دوسری پارٹیز بھی لے لیں گی. لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان کے اندر بیسکلی شاید نیریٹو اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، اگر آن پیپر دیکھا جائے تو 167 سیٹس یعنی کہ 167 عوامی لیگ جیتتی ہے. پیپلز پارٹی ویسٹ پاکستان میں 86 سیٹیں جیتتی ہے، اور دیگر پارٹیز بھی ووٹ لیتی ہیں یہاں پہ. صرف یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی صرف اکیلی پارٹی تھی ویسٹرن پاکستان میں. تو اس طرف جیتنے کے بعد جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ تھا پرائم منسٹرشپ کا وہ تو آبویسلی شیخ مجیب ہی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آلموسٹ ڈبل نمبر آف سیٹس تھے، چاہے وہ ڈسپیرٹی پاپولیشن کی تھی، لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینڈیٹ تو انہی کا تھا. بالکل. لیکن جس طرح سے اس کے بعد آپریشن ہوا اور 6 نکات تک بات چلی گئی، ساتھ ساتھ یہ کہ اس میں سے اب بہت سی چیزیں گریونسز اس لیے بھی تھے کہ 65 کی وار میں آپ نے بارڈر خالی چھوڑ دیا ایسٹ پاکستان کا، تو انہوں نے اس چیز کو فیل کیا کہ اگر کل کو کوئی جنگ ہوتی ہے تو ہمیں کون پروٹیکٹ کرے گا. پھر دوسری چیز وہی جو آج تک ایکسپلوٹیشن کا رونا ہے، جو بلوچستان کا رونا ہے، جو گلگت بلتستان کا جو ابھی احتجاج ہو رہا ہے وہاں پر بھی ہے، یا جو ایکس فاٹا کے علاقے ہیں وہاں پر ہے، جس کی پی ٹی ایم بھی بات کرتی ہے، دیگر تحریکیں بھی کرتی ہیں. وہ یہی ہے کہ وسائل ہمارے ہیں اور اقتدار کسی اور کا ہے، ایکسپلوٹیشن ہے. ابھی وہ مرکنٹائلسٹ سوچ ہے وہی جو برٹن کی تھی، آج تک وہی ہے. تو وہاں بھائی جو بہت دفعہ ہم ذکر بھی کرتے ہیں کہ اسلام آباد سے پٹسن کی بو آتی ہے، وہ یہی کہتے تھے کہ بیسکلی جو آپ نے سٹی اپنا اسکریچ سے بنایا ہے وہ ہمارے خون اور پسینے کی کمائی سے بنا رہے ہیں. تو وہ تو بنا لیا، لیکن اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ اتنی ایلینیشن آ گئی ایسٹ پاکستان کی عوام کے اندر کہ انہوں نے اس تحریک کا ساتھ دینا شروع کر دیا جو سیسیشنسٹ تحریک تھی. تو یہ دیکھتے ہوئے آبویسلی جو اقتدار تھا وہ ان کو نہیں ملا جن کو ملنا چاہیے تھا. اور 70 کے الیکشن کے اندر بھی جس کے بعد نیگوسیشنز بھی ہوتی ہیں، بھٹو صاحب ڈھاکہ میں موجود تھے، اسی شام کو آپریشن شروع ہو گیا، گئے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تھے. اس کے بعد بہت سے لوگ بلیم کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ اس وقت تو خیر بھٹو صاحب کی حکومت نہیں تھی اس طرح سے، لیکن کہتے یہی ہیں کہ بھٹو صاحب کا رول تھا سیسیشن میں. کوئی کہتا ہے کہ جی یایا کا قصور تھا، کوئی کہتا ہے کسی کا تھا، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ وی لاس 51% آف آور کنٹری. اور وہ ہونے کے بعد وہ الیکشن ڈیزاسٹر بن گیا الٹا. جو واحد الیکشن تھا پاکستان کی تاریخ کا پہلا جو شفاف کہلایا جا سکتا ہے، اس قابل ہے. اس سے پہلے تو آپ کو صرف مارشل لاء ملتا ہے ایوب صاحب کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی کی طرف سے آغاز کیا گیا اقتدار پہ شب خون مارنے کا. اور گورنر جنرل غلام محمد صاحب جو تھے انہوں نے کیا کیا، سکندر مرزا نے کیا کیا، کس طرح ایوب اس کے کندھے پہ بیٹھ کے آیا، اسی کو آؤسٹ کر دیا. پنڈی سازش کیس ہوئی، پھر 62 میں اپنا کانسٹیٹیوشن لے کر آ گیا. تو اس سے پہلے تو انتخاب تھا نہیں، جبکہ ہندوستان میں نہرو کو لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کرا دیا اس نے، جسٹ ٹو سیٹ اے پریسیڈنٹ کہ یہ ہونا چاہیے. وہ اور بات ہے کہ وہ اتنا ڈومیننٹ تھا کہ کوئی اور جیت سکتا نہیں تھا اس وقت پہ. تو 62 کا جو ہندوستان کے ساتھ مسئلہ تھا چین کا، اس کو دیکھتے ہوئے بعد میں ہم نے یہ سوچا کہ شاید وہ کمزور پڑ گئے ہیں اور چین نے مارا ہے ہم بھی مار لیں گے. لیکن ہم بھی جب جاتے ہیں گھستے ہیں وہاں پہ اور مجاہدین کو انفلٹریٹ کرواتے ہیں تو ان کو زبان بھی نہیں سکھاتے کشمیری اور پکڑے جاتے ہیں جاتے ساتھ ہی. تو انٹیلیجنس تو اتنی ہے. تو اس کے بعد میں 65 کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ٹریجیکٹری مطلب جو نیگیٹو جانا شروع ہو گئی تھی اور آج تک شاید اس پیس پہ واپس نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اصل بابا قوم تو ایوب خان ہی تھے، کیونکہ جتنے انسٹیٹیوشنز بنے ہیں ایون ملٹری ہوں، سول ملٹری انسٹیٹیوشن سارے جو ہیں وہ بیسکلی اس میں جو اپروچ ہے وہ ایوب والی استعمال ہوتی ہے آج تک. تو اس سے پہلے ایوب اور اس کے بعد میں 70 کا الیکشن، اور 70 کا الیکشن شفاف ہوا. رزلٹ کیا آیا کہ آدھا پاکستان ٹوٹ گیا. تو یہ ہے جی 70 کے الیکشن کی تاریخ. اچھا، اگر اس سے پہلے ہم 85 کے الیکشنز پہ جائیں 1985 کے، میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ 1970 اسپیشلی جو 6 نکات کی آپ نے بات کی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جو بنگالی زبان کا اس میں کردار تھا اور جو اپنا ایک حق مانگ رہے تھے کہ اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی اتنا ہی درجہ دیا جائے، یہ ایسٹ پاکستان یا اگر ہم پنجابی سینٹرک جو ہماری گورنمنٹس رہی ہیں ان کی بات کریں تو ایسا کیا ہمارے اندر ایک احساس کمتری ہے کہ ہم کسی اور زبان کو ایز اے اسٹیٹ لینگویج قبول ہی نہیں کر پاتے؟ دیکھیں اس میں بیسکلی ایک ڈرائیونگ فورس جو مسلم لیگ کی تحریک میں ان لوگوں کو لگی وہ شاید یہی تھی کہ
اتنی انسیکیورٹی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایلیٹ تھی مسلم لیگ کی وہ یہی سوچتی تھی کہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہی ایٹ سٹیک ہے. ایک نئی ریاست بنی ہے جس کی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں وہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہیں، جس میں بلوچستان کے اوپر تو زور زبردستی کرنی پڑ گئی آپ کو جو کی، اور خان قلعہ سے کس طرح ڈاکیومنٹ سائن کروایا وہ میں بنا چکا ہوں، ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر NWFP جو اس وقت کا تھا اس کی بات کریں، اس کا ریفرینڈم کتنا شفاف تھا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. کہ عزیز صاحب کی مرڈر آف ہسٹری میں بھی لکھا ہوا ہے اس کا پورا ریفرینڈم کا انہوں نے ڈائسیکشن کی ہوئی ہے. اور گلگت کا کیس تو ابھی تک اس طرح کا اس طرح ہی ہے. کشمیر کا بھی اس طرح ہے کہ 48 میں جنگ لڑنی پڑی، تھوڑا سا حصہ لے لیا، باقی آج تک وہ گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. تو اسی لیے وہ دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ انسیکیورٹی جو فیل کی مسلم لیگرز نے وہ یہی کی کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو اپنے پاس رکھیں، ادروائز چیلنج نہ ہو جائیں. تو جو ڈھاکہ میں جا کے تقریر کر دی، وہیں پہ کھڑے کھڑے احتجاج شروع ہو گیا، اور اس کے بعد میں وہی زبان کا مسئلے سے ہی بیسکلی سیپریٹسٹ موومنٹ وہ اختیار کر لیتے ہیں نا اس کو. کیونکہ جو سب سے سول آئیڈینٹی اس قوم کی تھی جہاں پہ مسلم لیگ کا پہلا اجلاس ہوا تھا، اگر آپ وہی چھیننا شروع کر دیں ان سے تو پھر وہ ایگزسٹینشیل کرائسس میں چلے جائیں گے کہ آیا جس ریاست کا ہم حصہ بنے ہوئے ہیں یہ ہمیں شہری سمجھتی بھی ہے یا نہیں سمجھتی، یا پھر یہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو گوروں نے ہندوستانیوں کے ساتھ کیا تھا. تو مجھے تو یہ لگتا ہے مسئلہ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اپنی زبان کو لے کے اس لیے اتنا انسیکیور ہے کہ کیونکہ ہماری جو دا سول فاؤنڈیشن آف دا سیپریٹسٹ موومنٹ واز ود اس اگین واز ود دا لینگویج. اور جب ہم سے کسی اور نے وہ تقاضا کیا تو ہم نے بھی وہی حال کیا جو ہمارے ساتھ گوروں نے کیا تھا، اللیجڈلی ہندوؤں نے کیا تھا. نہیں، دیٹس اے گڈ پوائنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مائنورٹیز کے رائٹس انفرنج نہ ہو جائیں اس کی بیس پہ ایک تحریک چلائی تھی ہم نے کہ چونکہ ہندوستان میں مسلمز مائنورٹی بن جائیں گے تو اسی لیے جو ایک میجورٹیرین آئیڈیا ہے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. اگر ویسا ہوتا ہے تو وہ سردار پٹیل کی پریس کانفرنس بڑی کوٹ کی جاتی ہے کہ وہ اور نہرو بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ سیپریٹ الیکٹوریٹ والا نظام ہی چلتا رہے، یا پھر آپ کو کبھی اقتدار دے دیا تو اس کے علاوہ ہم کبھی ان لاز کو ریورس نہیں کر سکتے. تو اس کو پریٹیکسٹ بنا کے ہی بیسکلی جناح صاحب نے جو کیبنٹ مشن پلان کو سائن کیا تھا، جب دوبارہ سے معاملات خراب ہوئے تو وہ اسی پریس کانفرنس کی بیس پہ ہوئے. تو مائنورٹیز کی ایک تحریک جو کہ جس نے ایک ملک حاصل ہی اس لیے کیا کہ وہ ایک اقلیتوں کے تحفظ چاہتے ہیں، اسی لیے کیونکہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت بن جائیں گے. جب وہ ملک بنتا ہے اس نے اپنی اقلیتوں کے ساتھ کیا کیا یہ ہمارے سامنے. بے شک ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی میرا نہیں خیال کہ اس میں بہت بڑا کوئی فرق ہے. کیونکہ جو پہلے ہمارے لا منسٹر تھے جوگندر ناتھ منڈل، وہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ہندوستان واپس جانا پسند کیا 1-1.5 سال بعد؟ کچھ دیکھ لیا ہوگا نا انہوں نے کہ یہاں پہ کیا ہونا ہے. اور دوسرا یہ کہ سر ظفر اللہ کو لگا تو دیا ہم نے فارن منسٹر، اور ان کے ہاتھ کی، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی لاہور ریزولوشن تھی بیسکلی، لیکن بعد میں ان کی کمیونٹی کو تو ویسے ہی ایکسکمیونیکیٹ کر دیا ریزولوشن لا کے، سیکنڈ امینڈمنٹ کر کے آئین کے اندر، اس پیپلز پارٹی نے جو کہ ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی بات بھی کرتی ہے. تو اس کے اوپر زبان کے مسئلے کے اوپر ایک ملک لینا اور بعد میں جو بھی زبان کا مسئلہ اٹھائے اس کو سپریس کرنا، پھر مذہب کے بنیاد کے اوپر ایک ملک کی تحریک چلانا، اور اس کے بعد میں جو بھی اپنا مذہب پریکٹس کرنے کا رائٹ مانگے اس کو سپریس کرنا. میرا خیال ہے کہ ایک انکانشیس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم نے کسی کے ساتھ کیا ہمارے ساتھ کوئی اور نہ کر دے. Pakistan became the very thing it was meant to destroy. So moving on to the 1985 elections and 88. اس دوران جو مارشل لاء کی حکومت تھی اس دوران کیسی ساری چیزیں پیش آئیں. 85 کا میں وہ مس کر گیا. بیسکلی 85 میں تو دیکھیں غیر جماعتی انتخاب ہوا، اور اس میں ضیاء صاحب نے یہی کوشش کی کہ کوئی پارٹیز کا ریپرزینٹیو نہ ہو، اور اس کے علاوہ جو بہت سے حدود آرڈیننس اپنی پیک پہ تھا، اس طرح کے لاز اپنی پیک پہ تھے. لیکن وہ اس وقت کچھ کوشش یہ کی فیس سیونگ کی، مائنورٹیز کو بھی تھوڑا سا حصہ دے دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو الیکٹوریٹ ہے وہ ووٹنگ سے جو یہ ہوتے ہیں مائنورٹیز کے جو لوگ ہیں جو آج کل پاکستان کے اندر اسپیشل سیٹوں پہ آتے ہیں، اس وقت ڈائریکٹ الیکشن ہوتا تھا ان کا. تو تھوڑا سا یہ کوشش کی کہ ایک بدنما چہرہ جو آمریت کا تھا اس کو چھپانے کی کوشش کی، میک اپ کر لیا اس پہ. لیکن بیسکلی غیر جماعتی انتخابات جب بھی ہوتے ہیں پاکستان کے اندر تو اس میں یہی ہے کہ نظر یہی آتا ہے کہ پولیٹیکل سپریشن ہو رہی ہے، اور صرف رجیم کو ایک اچھا فیس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایوب صاحب نے بھی جو ڈکٹیٹرشپ یہاں پر لگائی ہوئی تھی، ایبڈو قوانین لے کر آ گئے تھے، اور اس کے تحت انہوں نے شیخ مجیب کو بھی الیکشن لڑنے سے بین کر دیا. پاکستان کی ساری لیڈرشپ اس کا حصہ تھی. 85 کی تو ہم بات کر رہے ہیں، 65 میں جو فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ کیا، اور
اس تحریک میں مطلب جس طرح سے مسلم لیگ کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے ساتھ جو سلوک تھا، اس کے علاوہ جو ووٹنگ جس طرح ہو رہی تھی بیلٹ کے اوپر، جو وہاں پر جو لوگ کنڈکٹ کروا رہے تھے ووٹنگ پروسیس کو، وہ کیا کر رہے تھے، وہ سارا تاریخ کا حصہ ہے. بالکل. تو 65 کا الیکشن دیکھ لیجئے، 85 کا الیکشن دیکھ لیجئے، وہ بیسکلی 85 میں ولن تھا پیپلز پارٹی، 65 میں فاطمہ جناح، اور آگے آپ چلتے جائیں کہ ہر الیکشن کے اندر ایک پیٹرن ملے گا. اب بھی ہونے جا رہا ہے نا الیکشن، ایک ہی پیٹرن ملے گا کہ ایک جو پہلے ولن تھا اس کو ہیرو بنا دینا ہے، اور جو ہیرو تھا اس کو ولن بنا دینا، صرف یہ میوزیکل چیئر ہے. تو 85 میں یہی تھا، اور 88 میں چونکہ ضیاء صاحب بالآخر جان چھوڑ دیتے ہیں ملک کی جہاز میں بیٹھ کے جب دھماکہ ہو جاتا ہے، جس کی آج تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اور ایف بی آئی نے بھی کہہ دیا کہ بند کر دیں انویسٹیگیشن کو. تو اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کے ریٹرن پر ہم یہ دیکھتے ہیں، 88 کے الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے سوال کیا، تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب نے اس وقت، کیونکہ پہلے اس سے وزیر خزانہ پنجاب کے بنے تھے، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جنرل جیلانی کے بغیر ممکن نہیں تھا ان کا پالیٹکس میں آنا، ضیاء صاحب کے کندھے پہ سوار ہو کے آئے، تو تقریباً سبھی اس طرح آئے ہیں، وہ بھی اسی طرح آئے جس طرح آنا تھا. تو اب اس وقت نعرہ بڑا مشہور تھا جاگ پنجابی جاگ کا، اور ایک پنجابی نیشنلسٹ سینٹیمنٹ کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پہلے بھی بھٹو نے لاہور سے حکومت بنائی، یہاں سے ووٹ حاصل کیے، تو اب دوبارہ یہ نہ ہو جائے، اسی لیے ایک اینٹی سندھ سینٹیمنٹ کے لیے ایک پرو پنجابی نیشنلسٹ سینٹیمنٹ لے کے آنا چاہیے. تو ایک وہ مجھے یاد پڑتا ہے 88 میں جو کر رہے تھے. اس سے پہلے دوسرا بے نظیر صاحبہ کے خلاف میلیشیس کیمپین، وہ تبھی سے شروع ہو گئی تھی، اور کردار کشی یا خاتون الیکشن نہیں لڑ سکتی، یا اس کو تو مہینے میں 7 دن سمجھ ہی نہیں آئے گی کرنا کیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی آ گئیں، کیونکہ اس ٹائم تو بالکل فار رائٹ والی آئیڈیالوجی تھی پی ایم ایل این کی، جو اب بڑی پروگریسو بنتی ہے. وہ آگے چل کے ہم مینیفیسٹو بھی ڈسکس کریں گے ان کا. تو لیکن یہ ہے کہ تبھی تو یہی ہے کہ بے نظیر صاحبہ بے شک بہت کوشش کی کارنر کرنے کی. اس وقت کی آئی جے آئی وہی تھی جو آج استحکام پاکستان پارٹی ہے، یا جہانگیر ترین صاحب ہیں تب نواز شریف صاحب تھے، اور اس کے باوجود وہ جیتیں، اس کے باوجود لیڈ جو ہے ان کو ملتی ہے. اور ایک اور بڑی حیران کن چیز یہ ہوئی تھی کہ جس طرح ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے بالکل پہلے دھاندلی ہو جاتی ہے، جب انتخابات کے عمل کو روکنے کے لیے، کسی بڑی پارٹی کو سائڈ لائن کرنے کے لیے کوئی ایسا لا آ جاتا ہے، جس طرح ابھی پی ٹی آئی کا بیٹ سمبل لے لیا. تو 88 میں یہ تھا کہ چونکہ پیپلز پارٹی کی زیادہ اپیل جو تھی وہ رورل ایریاز میں تھی، تو گاؤں کے علاقے تھے اور وہ سب، تو آئی ڈی کارڈ کی شرط نہیں تھی اس وقت. تو بالکل الیکشن سے عین پہلے آئی ڈی کارڈ کی شرط رکھی، تاکہ پیپلز پارٹی کو جو لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں آئی ڈی کارڈ تو نہیں ہوگا ان کے پاس، تو اسی لیے پھر ان کو ہرانے کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ یہ شرط رکھ دیں، تو آدھے ووٹر ویسے ہی آپ جو ہے نا وہ سسٹم سے ہی ان کو باہر کر دیں گے. بہرحال اس کے باوجود 94 سیٹس وہ جیتتی ہیں، اور جو اسلامی جمہوریہ اتحاد تھا نواز شریف صاحب کا 56 سیٹیں لیتا ہے، حکومت بنتی ہے. تو پھر آگے 90s کی طرف جاتے ہیں، اور اس کو تو میوزیکل چیئر کی ڈیکیڈ کہتے ہیں، یہ تو پتہ آپ کو. 90s سے پھر 93 اور 97 کے الیکشنز پہ بات آ جاتی ہے، تو لیٹس اسٹارٹ فرام 93. ہاں 93 اور 90 میں بھی یہی تھا کہ بیسکلی آئی جے آئی کا جو فلیور تھا وہ دکھائی دے گیا. آج تک جو اصغر خان کیس چل رہا ہے، یا پھر ایک اور میران بینک اسکینڈل تھا، تو اس میں یہ تھا کہ بیسکلی نواز شریف صاحب نے بریف کیسز بھر بھر کے بانٹے لوگوں میں، اور اس کے علاوہ جو لفافہ صحافی کی ٹرم جو آج کل ہمیں بھی گالیاں پڑتی ہیں اور بہت لوگوں کو پڑتی ہیں، تو یہ بیسکلی انٹروڈیوس کرانے والے ہی کسی حد تک پی ایم ایل این والے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر اس وقت تک، میں بات کی بات نہیں کر رہا کہ زرداری صاحب کو 10% کہہ دیا یا پھر سارے پیلس کی بات آ گئی اور وہ سب ہو گیا، لیکن اس وقت تک یہی تھا کہ جس طرح سے سیاست میں بریف کیسز کا کلچر تھا، وہ پیپلز پارٹی تو ایٹ لیسٹ لے کر نہیں آئی جہاں تک مجھے پتہ ہے. اب بے شک اس پہ جالا کہہ لیں لوگ یا کچھ بھی کہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے آنے سے ہوتا ہے. اور اس پہ حمید گل صاحب نے کنفیس بھی کیا تھا اپنے ڈیتھ سے پہلے کہ ہاں کیا ہے ہم نے، مطلب دیے تھے پیسے، اور انویسٹیگیشن میں بھی یہ ریولیشنز ہو چکی ہیں. تو وہ سارا کرنے کے بعد حکومت بنتی ہے 90 کے اندر، کیونکہ اس سے پہلے وہی کرپشن چارجز بے نظیر صاحبہ کے اوپر، اور ان کو ہٹانے کا وہی جواز جو آج تک ہوتا ہے کہ سب کرپٹ ہیں. اور اس کے علاوہ کرپشن چارجز کے اوپر 2 تہائی اکثریت سے آئے ہوئے وزیر اعظم فارغ ہو جاتے ہیں. تو تب بھی ویسے ہی ہوا. پھر 93 کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ دوبارہ سے نواز شریف صاحب کا ریٹرن ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
ڈفرینٹ پریزیڈنٹس جو ہیں وہ اپنی جو طاقت تھی 58(2)B کی اس کا استعمال کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے، کیونکہ 93 کے اندر بھی اس سے پہلے غلام اسحاق خان صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ کیا کیا انہوں نے کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج دیا صرف اس لیے کہ آپ کا ایک ڈس ایگریمنٹ ہے پرائم منسٹر کے ساتھ. تو وہ جس طرح مارشل لاز استعمال ہوئے یا خان صاحب نے کنٹینیو کیا ایوب کے مارشل لا کو، ضیاء صاحب نے آ کے کو کیا، بھٹو کو لٹکا دیا، تو 58(2)B بھی ایک ایسی ہی یارڈ سٹک تھی ان کے پاس جس کا استعمال کر کے الیکٹڈ گورنمنٹس کو گھر بھیجنا واز ویری ایزی فار دیم. تو 93 کے اندر بھی ہم نے یہی دیکھا کہ آئی جے آئی کا ریٹرن ہوتا ہے، اور وہ 93 میں پیپلز پارٹی کا ریٹرن ہوتا ہے، 90 میں آئی جے آئی آتی ہے. تو 93 میں دوبارہ سے پیپلز پارٹی جب الیکٹ ہوتی ہے تو اس وقت ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بھی جو ہم ابھی پہلے ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ آج کل سمبل کی بات ہو رہی ہے. تو بیسکلی سائیکل کا جو سمبل تھا جو آج بھی لاہور میں آئی گیس پتہ نہیں کون سا چوک کا نام نہیں یاد مجھے، وہاں پہ لٹکی ہوئی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہزاروں آندھی اور طوفان بھی یہ برداشت کر گئی ہے. تو وہ سائیکل کا نشان جو تھا وہ چھین لیا بیسکلی نواز شریف صاحب سے اس وقت، جو کہ مسلم لیگ کا نشان تھا، اور ان سے بھی اس لیے چھینا کہ کرپشن کے چارجز تھے 1990 میں. تو وہ نشان نہیں ملا ان کو، جو کہ آج بڑا ایکسکلوسیو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس نشان نہیں ہے، شاید پہلی بار ہو رہا ہے لیکن تب بھی ہوا. اور وہ دیکھنے کے بعد دوبارہ سے پیپلز پارٹی ریٹرن کرتی ہے پاور کے اندر. اچھا پھر آگے 96 ہو جاتا ہے، اور 96 کے اندر بھی یہی تھا کہ فاروق لغاری جو کہ پریزیڈنٹ تھے انہوں نے منتخب حکومت کو بے نظیر صاحبہ کی فارغ کر دیا. وہ اسی لیے کہ پھر وہی چارجز، پھر وہی ڈس ایگریمنٹس، پھر وہی کرپشن کے اسکینڈلز. تو اس طرح سے 90 کی دہائی گزری، جو کہ شاید اب لگتا ہے کہ ری وزٹ کرنے والا ہے پاکستان اسی کو، کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، پھر 16 ماہ کی حکومت آئی ہے، پھر الیکشن ہو رہا ہے، اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ سال بعد شاید دوبارہ الیکشن میں جانا پڑے. بیفور وی کنٹینیو، کیونکہ ہم نے 58(2)B کے اوپر بات ہو ہی رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ اس کو بریفلی بتا دیں کہ واٹ از 58(2)B اور کیسے یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اٹ کیپس اے چیک آن پی. دیکھیں یہ 18th امینڈمنٹ بیسیکلی واز دا پیراڈائم شفٹ، کیونکہ اس میں آ کے یہ اس کو رول بیک کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ صدر کے پاس ایک ایکسٹرا چیک تھا. اب بیسیکلی تو ڈیموکریسی کے اندر جو ہے وہ جو مونٹیسکیو کی تھیوری بھی ہے سپریشن آف پاور کی، اس میں شاید پاکستان نے ایک اور تھیوری نکالنے کی کوشش کی کہ ایک تو لیجسلیچر ہوتا ہے اور ایک ایگزیکٹو برانچ ہوتی ہے اور ایک جوڈیشری ہوتی ہے. لیکن ہم نے اس لیجسلیچر کے اندر بھی ایک سب ڈویژن کریٹ کر رکھی تھی، کیونکہ مارشل لا ادوار کی روایت تھی. تو پریزیڈنٹ کے پاس اگر ایکسٹرا طاقت ہوگی تو پرائم منسٹر بھی اپنی اوقات میں رہے گا بیسکلی، کیونکہ جیسے ہی وہ کوئی پاور کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے جائے گا تو ڈرانے کے لیے کوئی چیز تو ہونی چاہیے نا اس کے پاس. کیونکہ ہائبرڈائزیشن تو پہلے دن سے کوئی اگر یہ کہہ لینا کہ کسی دور میں بالکل خالصتاً جمہوریت آ گئی تھی تو لگتی نہیں ہے مجھے. کیونکہ بھٹو صاحب کی بھی اگر آپ مثال لے لیجئے تو انہوں نے ٹکا خان کو، جس کو بچر آف ایسٹ پاکستان کہتے تھے، اس کو آرمی چیف لگایا تھا. پھر جی ڈی پی کی ریشو سے ڈیفنس بجٹ اتنا زیادہ آج تک نہیں رہا جو بھٹو صاحب نے کیا. پھر اس کے بعد میں آ کے جو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ تھی اس کو دبا لیا کہ مورال ڈاؤن ہو جائے گا. حالانکہ اس وقت وہ ہو کیا چکا تھا وہ بھی آپ کے سامنے، جب رپورٹ سامنے آئی کیا کیا کچھ تھا اس میں نے جب پڑھی تو اٹ واز این اسٹانشنگ ایونٹ فار می ایٹ لیسٹ. تو بیسکلی اٹ از این ایڈیشنل پاور ٹو دا پریزیڈنٹ ٹو ڈیزالو دی اسمبلی وین ایور ہی فائنڈس فٹ. اور وہی وہ کرتے رہے کہ غلام اسحاق خان نے اس کا استعمال کیا، فاروق لغاری نے کیا، اور 18ویں ترمیم میں آ کے اس سے جان چھڑائی. جب مساق جمہوریت کیا، بے نظیر صاحبہ کی اسیسینیشن ہوئی، تو پھر پیپلز پارٹی نے جو ڈیولوشن آف پاور کا پلان دیا، جس کے تحت 3 بار سے زیادہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. چلیں وہ ان کے اپنے لیے ہوگا، لیکن ایک پازیٹیو چیز جو ہوئی وہ یہی تھی کہ پروونسز کو آٹونومی دی، جو کہ 1940 کی لاہور ریزولوشن کی اسپرٹ تھی بیسکلی، جس میں اسٹیٹس لکھا ہوا تھا. ایس صاحب نے ہٹا دیا آگے سے کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہوں گی، تو وہ اسی لیے ہٹایا کہ مجبوری تھی. تو وہ جو تاریخ کو مس کرنا بھی مجبوری تھی، ہماری ایڈیولوجیکل ہسٹری بنانی تھی. تو وہ دیکھ کے میرا خیال ہے کہ جو پریزیڈنٹ کی پاور تھی اس کو کرٹیل بعد میں اس طرح کیا گیا، لیکن جب تک وہ طاقت اس کے پاس رہی تو پرائم منسٹر ہمیشہ سے بلیک میل ہی ہوتا آیا اور ہمیشہ سے وہ انسیکیور ہی رہا. اچھا، سو دا انفیمس کو مشرف، ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن، اور اس کے بارے میں اس نے پولیٹیکل اسپیکٹرم کو کیسے چینج کیا؟ ہاں، وہ بیسکلی جو لیٹ 90s میں آئی مین 99 میں اوورٹیک کرتا ہے آ کے، اور اس میں یہی تھا کہ بیسکلی نواز شریف صاحب کی ایک تو کارگل کے اوپر بہت بڑا ڈس ایگریمنٹ تھا
کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو آ کے کسی جلسے میں غالباً گجرانوالہ یا سیالکوٹ میں تھے بتایا گیا کہ جو جوان ہیں ہمارے وہ بارڈر کراس کر چکے ہیں. اور بڑا ایک فیمس ایونٹ بھی تھا کہ واجپئی صاحب لاہور آئے تھے جو وزیر اعظم تھے ہندوستان کے, اور جس کو ایک لینڈ مارک انیشیٹو کہا جا رہا تھا کہ ایک وہ بس پہ بیٹھ کے ہندوستان کا سٹنگ پرائم منسٹر آتا ہے اور وہ ایک لحاظ سے آپ کی جو ریاست کا سارا فریم ورک ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے تقریر ہوتی ہے, تو سیلیبریشنز ہو رہی تھیں کہ شاید اب انڈیا پاکستان کی جو جنگیں ہیں جنہوں نے بدحال کیا ہوا دونوں قوموں کو, کیونکہ اس وقت انڈیا کی اکانومی بھی کوئی بہت تھرائیو نہیں کر رہی تھی, 90s واز ویری ٹف فار انڈیا. تو وہ دیکھتے ہوئے ٹو می آئی تھنک اٹ واز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹس ان آر ہسٹری, ان دا ماڈرن ہسٹری آف پاکستان. اور اس کو سابوٹاج کیا بعد میں, کیونکہ شاید اندازہ تھا اس وقت کی ڈیپ اسٹیٹ کو کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہمارے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے یہ چیز, یا آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز بھی ہوں گے. تو وہ دیکھتے ہوئے وہ طیارہ ہائی جیکنگ کیس بنایا جاتا ہے نواز شریف صاحب پہ. وہ جب وہ سری لنکا سے آ رہے تھے کراچی ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ نہیں کرنے دیا, پھر کنٹرول روم کا کنٹرول لے لیا آ کے, پھر نواز شریف صاحب کو بندوق رکھ کے استعفیٰ لکھنے کا کہا گیا, اور شہباز شریف صاحب غائب ہو گئے وہاں سے ایلیجڈلی. تو وہ سب ہونے کے بعد پہلے 1-2 سال تو الیکشن ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن بعد میں مشرف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اب جمہوریت بھی ہونی چاہیے. انلائٹن ماڈریشن کا دور تھا, بہت سے لوگوں کو پسند بھی آیا, آج تک بہت سے لبرلز یاد کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں تو اتنا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ڈرون اٹیکس کا بہت بڑا فنامنا ان کے دور میں آتا ہے, ٹیررزم کا آغاز ہوتا ہے, پھر وہ یو این کا جو غالباً نیٹو کا جو رستہ تھا یہاں سے جا رہا تھا اس کو وہ ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں, جس سے جو انڈیجنس پاپولیشن تھی ساری ہماری ٹرائبل بیلٹ کے اندر وہ بڑا انٹیمیڈیٹ ہو جاتی ہے اور ری ایکٹ کرتے ہیں وہ اس چیز کو لے کے. تو 2002 میں پھر انتخاب ہوتا ہے اور اس پہ کنگز پارٹی جو بنتی ہے وہ کاف لیگ بنتی ہے, جس طرح آج کل کسی حد تک استحکام پاکستان پارٹی تحریک انصاف سے توڑ کے بنائی گئی. پھر 2013 کے اندر تحریک انصاف جب بنی تو پہلے ہی تھی ویسے, لیکن 13 کے اندر جو سارے لوگ اس میں شامل ہوئے 30 اکتوبر کا جلسہ دیکھ کے 2011 والا, تو کہا گیا کہ ٹائڈ یہی ہے اور اب اس میں آنا پڑے گا. جاوید ہاشمی آ گئے, شاہ محمود قریشی آ گئے, جہانگیر ترین آ گئے, علیم خان آ گئے. اسی طرح سے جتنے الیکٹیبلز تھے وہ جب جدھر کی ہوا چلتی ہے پاکستان کی پولیٹکس میں وہاں جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو گئے اور قافلے کی حکومت بنی. نواز شریف صاحب ایگزائل میں تھے, بے نظیر صاحبہ مسنگ تھیں, وہ بھی باہر تھیں. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کنگز پارٹی کی حکومت بنتی ہے, اور وہ 2007 میں بھی غالباً وہ ایم کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ پاور شیئرنگ کی جائے گی ان کے ساتھ, لیکن چونکہ بے نظیر کی اسیسینیشن ہو گئی تو اسی لیے وہ رول آؤٹ ہو گئی پاسبلٹی ہے. بے نظیر کی اسیسینیشن ہوتی ہے اینڈ وی سی کہ پھر بھی پی 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 سم ہاؤ میکس اٹ ٹو دی الیکشنز اینڈ ان فیکٹ ونس اٹ. ہاں, پیپلز پارٹی کا بیسکلی پنجاب کے اندر تو یہی تھا کہ زرداری صاحب کا مجھے یاد ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس ایک آپشن تھی کہ میں چاہتا تو پنجاب میں گورنمنٹ فارم کر لیتا, لیکن نہیں کی ہم نے. وہ اسی لیے کہ جو میں پروونشل اٹانومی پہ یقین کرتا ہوں, اور جو ایک پارٹی جس کو وہاں سے ووٹ ملا ہے اس کا جوڑ توڑ کر کے ہرانا مجھے مقصود نہیں ہے اتنا. تو حکومت تو بنی, اور اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ 2007 کا الیکشن بھی انہی حالات میں ہو رہا تھا. ایکسٹریم تھی ٹیررزم کی, سوسائڈ بامبنگس کی, اور بڑا نارمل آہستہ خبروں کے اوپر یہ دیکھنا کہ آج یہاں دھماکہ ہو گیا وہاں ہو گیا, اور اس کو برداشت کیا بہت سے لوگوں نے, سول سوسائٹی نے. کافی اسیسینیشنز بھی ہوئیں پولیٹیکل ورکرز کی ہوئیں اور لوگوں کی ہوئیں. تو وہ دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کا پہلے ہی کوئی اتنا فرق نہیں تھا نون لیگ سے زیادہ اپیل میں, کیونکہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوتا ہے تو اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ ایکچولی دے ور واؤنگ ٹو کوآپریٹ ود ایچ ادر ان دا فیوچر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیمیج کرنے کے لیے, زیادہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کیا جب احتساب بیورو بنا لیٹ 90s کے اندر, اور کیسز بنائے گئے بے نظیر صاحبہ کے اگینسٹ کرپشن کے. زرداری صاحب کو اریسٹ کر لیا, مرتضیٰ بھٹو کی اسیسینیشن ان پہ بلیم کی اور اس کے اوپر کیسز بنائے, اور بعد میں 11 سال جیل کٹوا کے ان کو باہر نکال دیا اور کہا کہ آپ جائیں, یو آر فری ٹو گو. تو وہ سب دیکھتے ہوئے شاید مشرف صاحب کے کو کے بعد اندازہ ہوا ان دو پارٹیز کو کہ اب ہمیں ساتھ چلنا پڑے گا, ادروائز دوبارہ سے تیسری قوت کو فائدہ ہوگا اس کا. اور کیا ہی معلوم تھا ان کو کہ 5-6 سال بعد تیسری قوت جو ہے نا وہ اپنے زور پہ ہوگی. تو اس طرح سے پیپلز پارٹی کمز بیک ٹو پاور اینڈ گیلانی صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں. اور یہیں پہ تیسری قوت مسٹر عمران خان.
2013 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہی از ہیویلی انوالوڈ ان پاکستانی پالیٹکس. ان کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کے اندر ایک ایرا آیا ہے, ایک نیا ٹائم فریم آیا ہے, اور جس سے چیزیں ایک کھچڑی سی مچ گئی ہے پالیٹکس کے اندر. تو تڑاں اور مطلب الزامات لگ رہے ہیں سارا کچھ. ہاؤ ڈو یو سی کہ عمران خان کی انوالومنٹ نے پاکستانی سیاست کو کیسے انوالو کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ باجوہ صاحب کے دور میں ہوا, یا پھر جو ہے وہ یہ تب شروع ہوا جب بیسکلی فیض صاحب نے کہا کہ میں نے اب جو ہے نا وہ اپنے فیورٹ کو, یا غالباً اس سے پہلے جو شجاع پاشا ہیں انہوں نے جلسے کروائے. لیکن دیکھا جائے تو حمید گل کے بیانات بھی آن ریکارڈ ہیں کہ وہ لیٹ 90s کے اندر ہی یہ کہہ رہے تھے کہ دس از دا مین وی شوڈ بینک آن اینڈ دس از دا مین وی نیڈ ٹو انویسٹ آن. اور میں نے تو کہا تھا بہت غصہ ہو جاتے ہیں تحریک انصاف کے دوست, لیکن شاید ہی کسی پولیٹیکل لیڈر کو نسل در نسل اسٹیبلشمنٹ نے گود لیا ہے, کیونکہ باقی سب کے تو کھاتے میں ایک ہی ہے نا. چلیں ٹھیک ہے, بھٹو صاحب 26 سال کی عمر میں کابینہ کا حصہ بن گئے ایوب خان صاحب کی, اور وہ تصویر بڑی مشہور ہے جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں بلیک کوٹ پہن کے اور کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ نواز شریف صاحب کا بھی ایویڈنٹ ہے کہ جنرل جیلانی نے سپورٹ کیا, انہوں نے جا کے ضیاء سے ملایا. میاں شریف نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس کو آپ نے پالیٹکس میں لے کے آنا ہے, تو وہ بھی صحیح ہے. لیکن تیسرا کیس ایسا ہے جس کو آپ حمید گل صاحب سے شروع کر لیں, اور پھر وہ مشرف صاحب نے کہا کہ جی وزیر اعظم بن جائیں, تو کہا ڈکلائن کر دیا. انہوں نے پہلے سپورٹ کیا, پھر نون لیگ کو سپورٹ کیا ایک ٹائم پہ, کہا کہ جب ان سے سوال ہوا کہ کرپشن کا کیا کرنا ہے, انہوں نے کہا کرپشن ایشو نہیں ہے. بعد میں سارا بیانیہ اس کی بیس پہ ہی بنا لیا. تو آگے چلتے ہوئے پھر پاشا صاحب نے بعد میں اڈاپٹ کر لیا, اور جلسے جس طرح سے ہوئے وہ اب سب کے سامنے ہیں کہ 2 سال 3 سال پہلے ہی لوگ بتا رہے تھے کہ اب جلد حکومتوں کے خلاف جلسے ہونا شروع ہو جائیں گے اسلام آباد کے اندر, اور وہ انہوں نے کیا آ کے. طاہر القادری صاحب کا اس میں کیا حصہ رہا بعد میں. اور پھر 11 کے اندر جب جلسہ ہوا لاہور کا, بے شک آرگینک تھا, اور اس میں مطلب بہت سے لوگ, شاید آپ بھی متاثرین میں سے ہوں, مجھے تو پتہ نہیں, میں تو تھا اس ٹائم تھوڑا سا, تو ہر کوئی تھا. جس سے بھی کہانی سن لیں جو آج آ کر تنقید کرتا ہے ان پہ, وہ کبھی نہ کبھی ان کے سحر کا شکار ضرور ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزنٹیبل پرسنالٹی اینڈ پاپولسٹ کلیمز اینڈ آل, کہ آ کر جو ہے وہ $200 ارب باہر سے لائیں گے, IMF کے منہ پہ مار دیں گے, یا 30 دن کے اندر کرپشن ختم ہو جائے گی. تو بڑا کیچی لگتا ہے. اور بڑے ٹاپ کے پولیٹیکل شوز کے اندر 8 بجے اکیلے بٹھا کے ان کو ریپیٹیڈلی بمبارڈ کروائی گئی انفارمیشن, جو کہ 15-20 سال اب اتنی سن لی ہے کہ وہ انکانشیس کا حصہ بن چکی ہے, کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ میری اوپینین ہے یا گیدر کی ہوئی ہے کہیں سے. تو وہ اتنا عرصہ دیٹ کریشن آف کریڈیبلٹی, آف آنیسٹی اینڈ آف بینگ اپرائٹ اینڈ بینگ ٹوٹلی فلالیس, تو اسی پہ کام چل رہا تھا. تو اسی لیے وہ اتنا لیدل بھی ہے کہ اس پہ انویسٹمنٹ سب سے زیادہ ہوئی ہے. مطلب نواز شریف پہ یا بھٹو پہ یا شاید کسی اور پہ اس کی 1% بھی نہ ہوئی ہو جتنی اس پہ ہوئی ہے. تو وہ جس طرح سے شروع میں وہ الائنسز فارم کرتے ہیں, پہلے تو خیر ایک ہی سیٹ جیتتے ہیں, اور 96-97 میں پارٹی کا اعلان ہوتا ہے. تو موونگ آن بہت فیسز بھی چینج ہوتے ہیں تحریک انصاف کے اندر, جن لوگوں کے اس ٹائم فوزیہ قصوری دکھائی دیتی تھیں, پھر نظر نہیں آئیں بعد میں. اس کے علاوہ ہمیں یاد ہے کہ اکبر اسبابر جو کہ ان کو لے کے بیٹھ گیا اصل میں, کیونکہ پارٹی کا سمبل بھی اسی کی درخواست پہ گیا, اور فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی اسی درخواست پہ آیا جو اس نے دی, وہ بھی پارٹی کا حصہ تھا. اور بہت سے لوگ حصہ تھے جو چھوڑ کے گئے. جاوید ہاشمی نے 2013 کے بعد ہی کہہ دیا کہ یہ جو PTV حملہ کیس ہے یا اور چیزیں انہوں نے کی ہیں, یہ کہیں اور سے آرڈر مل رہے ہیں. میں گاڑی میں بیٹھا تھا, خان صاحب کو کال آئی اور کوئی جنرل صاحب بات کر رہے ہیں, ان سے ڈائریکشن لے رہے ہیں. تو اس کو اندازہ ہوا, اس نے چھوڑ دیا. اور یہی لوگ جو باغی کے نعرے لگا رہے تھے, انہوں نے پھر گالیاں دیں اور داغی کہا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا. آج وہ پھر دوبارہ سے اسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اور اس کے گھر پہ ریڈز ہو رہی ہیں. تو بہت سے لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ تحریک کسی اور طرف جا رہی ہے, جو کہ گئی بعد میں 1 پیج بنا. اور پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کی اور جو سٹنگ گورنمنٹ تھی اس کے درمیان جو اختلاف تھے اس کا فائدہ اٹھایا کرتے تھے لوگ, کیونکہ گورنمنٹ کسی کو سپورٹ کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کسی کو. لیکن ان کے دور میں تو دونوں طرف سے ہی پورا جو ہے وہ آشیرواد ہوتا تھا ہر کسی پہ, اور کسی کو FIA سے اٹھوا رہے ہیں, کسی کو دوسری طرف سے. تو وہ پھر باقی اس کے بعد جو ہوا وہ تو ایویڈنٹ ہے, سب کو یاد ہے, کیونکہ اب آج کی جنریشن کو پالیٹکس یاد ہی 2015 کے بعد کی ہے. ہاں, اس سے پہلے ان کو لگتا ہے کسی نے اسٹرگل نہیں کی کبھی. میں بھی اسی لوٹ کا حصہ ہوں. اچھا.
2013 سے ہم 2018 تک ایک بڑی ریگریس موومنٹ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا جس کے مقابلے میں پھر پی ایم ایل این بھی جلد سے جلوس شروع کرتی ہے اور سارے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. دا کنسیپٹ آف انٹرٹینمنٹ واز انٹروڈیوسڈ انٹو دا جلساز تھرو سانگز اینڈ ایوری تھنگ. اس کے پیچھے پھر پارٹیوں کے اپنے اپنے گانے بن رہے ہیں اور سارا کچھ. بالکل. اینڈ دیٹ لیڈس ٹو 2018 کے الیکشنس. بالکل. ہاں نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دا نیچر آف دا پولیٹیکل ایکٹیویزم چینجز. کیونکہ اس سے پہلے یہی تھا کہ آپ اخبار میں اشتہار دے دیں اگر آپ نے پارٹی کو پروموٹ کرنا ہے، یا پھر اس کے بعد آپ یہ کریں کہ حلقوں میں جا کے اعلان کریں، پیسے لگائیں، اور ہر کینڈیڈیٹ اپنی جو ایک پرائیویٹ پرویس ہے یا پھر جو طاقت ہے کیپٹل کی، اس کے تھرو کیمپین کرے. لیکن یہ ڈیجیٹل کیمپینس کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. پھر جو انٹرٹینمنٹ کی آپ نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اکثر کوٹ بھی کرتا ہوں ایڈورڈ برنیز، جو کہ فرائڈ کا ہی ریلیٹیو تھا، جس نے فرائڈ کو انٹروڈیوس کروایا تھا امریکہ کے اندر. تو اس نے ہی واز دا فرسٹ ون ہو ٹولڈ دا سٹنگ پریزیڈنٹ ٹو انوائٹ ہالی ووڈ سیلیبریٹیز ٹو دا وائٹ ہاؤس. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا کیا مطلب پوائنٹ ہے. تو اس نے کہا کہ دس از امیج بلڈنگ بیسکلی، کیونکہ اگر آپ ان سیلیبریٹیز کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے، سو دے آلریڈی ہیو میسز ان ملینز ہو لو ٹو لسن اینڈ واچ دیم. تو وہ آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا انڈیویجولی جا کے وہاں پہ، یا ان کو ٹیپ نہیں کرنا ہے ایک ایک کو، وہ خود ہی آپ کی تحریک کا حصہ بنیں گے. اینڈ اٹس انٹیلیجنٹ سمبلزم بیکاز اٹ لکس ویری کول آن دا پیپر. کہ اگر لیٹس سے کہ مجھے پاکستان کا سب سے بڑا سیلیبریٹی انڈوز کر رہا ہے، اور ٹویٹر کے اوپر بھی کوئی ریپر ہے وہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، یا پھر کوئی فیمیل سیلیبریٹی ہے وہ ٹرک کے پیچھے بھاگ رہی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کون ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ مر جاؤں گی اس کے لیے، اور یہ سب ہو جائے گا. تو یہ سب دیکھ کے ایک جنزی کا یا کوئی ایک اس جنریشن کا بچہ، اس کو تو اگر وہ کمپیئر کرے میاں نواز شریف سے، زرداری سے، دے ڈونٹ لک کول ایٹ آل. بیکاز ایک تو وہ اپیرنس کا بہت ایشو ہے. اس میں یہ ہے کہ مجھے یاد ہے وہ نیل پوسٹ مین نے بھی اپنی کتاب میں امیوزنگ اور سیلس ٹو ڈیتھ میں لکھا ہوا ہے کہ بیسکلی نکسن واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ جس نے ایک الیکشن کیمپین میں گیا آفٹر دا پریزیڈنسی، مجھے نام بھول رہا ہے اس کا، جس کو سجیسٹ کیا. تو اس نے کہا کہ یار وٹ شوڈ بی دا فرسٹ تھنگ آئی شوڈ ڈو ٹو کریٹ این امپیکٹ فار دا کیمپین اینڈ آل. اس نے کہا یو ہیو ٹو لوز 16 pounds، کہ 16 پاؤنڈ وزن کم کرو، کیمپین بہتر ہو جائے گی. بیکاز یو ہیو ٹو لک پریزنٹیبل، یو نو. اس میں یہ ہے کہ ایک ویزیبل اٹریکٹیونیس بھی ہونی چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دس میڈیم ہیز اٹس آن میسج ایز ویل. معاشر مخلون نے جو بات کی کہ اس کے اپنے بائسز بھی ہیں، بیکاز اس میں زیادہ جو ہے وہ ویزیبل انفارمیشن ہے، اور باقی ہر چیز سیکنڈری ہے. یہ اسی طرح کہ آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اور کتاب کے آرگیومنٹ کیا ہے اس پہ دھیان نہیں ہے، لیٹرز کیسے لکھے ہوئے ہیں اس پہ ہے. تو آپ پوری بھی پڑھ لیں تو آپ ویزیبل انفارمیشن ڈرا کر رہے ہیں صرف، ٹھیک ہے. جو اس کی ایپسٹمالوجی ہے وہی بائسڈ ہے بیسکلی. تو اس کا ایک چیپٹر بھی ہے کہ ایپسٹمالوجی آف میڈیا، جس میں وہ بات کرتا ہے کہ ٹی وی کی ایپسٹمالوجی ہی بائسڈ ہے اگینسٹ ریزن فار دا تھنگ، کہ جو اس میں اپیرنس ہے دیٹ ٹیکس دا فرنٹ سیٹ. تو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آنا، اور وہ ایک ایسا سیلاب جو سونامی وہ خود کہتے تھے، وہ ثابت ہوا ہے باقی پارٹیز کے لیے. بیکاز دیٹ کانٹ بی کمپیٹیڈ ان اینی وے، کہ آپ پرفارمنس کا آرگیومنٹ کر لیں یا کچھ بھی کر لیں. میں ابھی حلقوں میں گیا تھا لاہور میں، این 130 میں گیا، 27 میں گیا، 28 میں گیا، لوگوں سے بات کی. تو جس پی ٹی آئی والے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کیوں ووٹ دیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کا کوئی آئی کیو نہیں ہے یا یہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ریزنز بڑے مختلف ہیں سپورٹ کرنے کے. اس کی وجہ یہ کہ نون لیگ والوں سے پوچھو تو وہ، جس طرح میں نے 130 میں گیا، وہاں نون لیگ کی کافی ڈومیننٹ اپینین تھی. تو موسٹلی لوگوں نے یہ کہا کہ میٹرو بنا کے دی. حالانکہ اب آپ کہہ لیں کہ سپرفیشل اوپینین ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، دیٹس ناٹ دی اونلی تھنگ لیجسلیٹر شوڈ ڈو. بٹ وہ رائے بتا رہے ہیں، یا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب بھی آئے مہنگائی کم ہو گئی، یا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. جب بھی پی ٹی آئی والے سے پوچھا کہ آپ بتائیے کیوں ووٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یو این میں تقریر کی خان صاحب نے جا کے، اور وہاں پہ مسلم امہ کی سربلندی کے لیے کام کیا. تو ایک آدمی سے تو آرگیومنٹ بھی ہو گیا کہ میں نے کہا اس سے گھر چلتا ہے کیا، مطلب روٹی مل جاتی ہے یا نوکری مل جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عزت سب سے پہلے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی، یا نیچا سیٹ دیٹ. تو اس پہ یہ ہے کہ وہ جو آنر کلچر ہے وہ بڑا انٹیلیجنٹلی اپیل بھی کیا ہے. اینڈ اٹس اے پرفیکٹ کیمپین. آئی تھنک ون شوڈ رائٹ اے تھیسز آن دس، کہ کس طرح سے کیمپین کرنی ہے. اس کی جو ایک بلو پرنٹ ہونا چاہیے نا، وہ یہ ہے. اور اس کو ریپلیکیٹ کریں گے تو یو کوڈ ڈو سم تھنگ، آئی تھنک. کیونکہ خان صاحب نے اپنے آپ کو ناٹ جسٹ ایز اے پولیٹیشین بٹ ایز اے برانڈ انڈورس کیا تھا.
جس کی وجہ سے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آل دا سیلیبریٹیز اینڈ ایوری تھنگ دے کیم ان ایز برانڈ ایمبیسڈرس. ٹرو. اور ساروں نے آ کے کہا کہ نہیں خان صاحب ہی ہیں. بالکل ویری پرفیکٹلی مارکیٹڈ کیمپینس. اور اس میں یہ ہے کہ اسٹیج کے اوپر گانا بھی چل رہا ہے. اچھا اس میں ہر مکس بھی ہے نا سارا, کہ پہلے وہ یا کا نعبدو و یا کا نستعین بھی ہوتا ہے, پہلے تلاوت بھی ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد وہ عطاء اللہ کا گانا لگ جاتا ہے. تھوڑا سا کلچرل ایلیمنٹ ہے کہ جو سبربس کے کلچرز ہیں جس میں ایک سرائکی سنگر گا رہا ہے بنے گا نیا پاکستان, تو اٹ ڈزنٹ لک ویری ایلیٹسٹ ٹو بگن ود, کہ کوئی انگریزی گانا نہیں ہے, کچھ اور نہیں ہے, بلاول کی طرح کی اردو بھی نہیں ہے, تو وہ چلتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد شان شاہد بھی انڈورس کر رہا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا ایکٹر ہے, مطلب جیسے بھی آپ اس کو میجر کر لیں. پھر اس کیمپین کے اندر جو ہیں وہ ینگسٹرز بھی ہیں اور وہ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں ان کے لیے, آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اسی کیمپین میں طارق جمیل بھی ہے. وہ آ رہا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں اور وہ ساتھ کھڑا ہو کے تصویر کھنچوا رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ پہلا سیاستدان ہے جس نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے, اسی لیے میں اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرتا ہوں. سو دیر از ایوری تھنگ ان دا مکس. انہوں نے ٹرائنگولیشن کی ہے آل دا 3 میجر ایسپیکٹس, اکانومی, دا انٹرٹینمنٹ اینڈ دا ریلیجن. آئی مین دے ہیونٹ لیفٹ اینی باکس ان چیکڈ ان دس وے, کہ ایک سیلیبریٹی انٹیگریشن بھی ہے, ایک جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک پیور برانڈنگ آف اے پولیٹیکل کیمپین. تو اس کا مقابلہ اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی پیپر ورک کر لے گا یا پھر آپ بتائیں کہ 18ویں ترمیم کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے, نو بڈی وڈ گیو اے ڈیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا صرف دس از دی الٹیمیٹ برانڈ آف ٹروتھ. ٹھیک ہے, جو اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے وہ بالکل, وہ تو سب ہیومن ہے, وہ انسان تو ہو نہیں سکتا. جس نے بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیا وہ تو جاہل ہے, کیونکہ اگر اس کی سینس کام کرتی وہ زرداری کو ووٹ دیتا. مطلب ہاؤ کوڈ یو ایون تھنک اباؤٹ اٹ. تو اب اس میں یہی ہے کہ یہ جو میٹافرز ہوتے ہیں نا, یہ پوری تاریخ میں ہیومینٹی کی دس سمبولک کنورسیشن ہیز بین ویری سینٹرل ٹو آر کلچرس, کہ جو ان میٹافرز کو چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دے میک دا ٹروتھ ویلیو, ایکچولی دے کریٹ اے پرسیپشن آف ٹروتھ. تو اس میں میرا خیال ہے کہ آل مارکس ٹو دیم. اور باقی پارٹیز اگر یہ سوچتی ہیں کہ وہ کوئی 18ویں ترمیم یا ڈیولوشن آف پاور بتا کے, 73 کا آئین بتا کے, یا میٹرو بتا کے, یا ایٹمی دھماکے موٹر وے بتا کے امپریس کر لیں گی, تو وہ ہو نہیں رہا بھی اور نہ ہوگا. بیکاز کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیچر آف دس میڈیم وہ نہیں سمجھتے اس کو. سو دے آر ناٹ انٹیلیجنٹ انف. 2008 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی فائنلی مشرف صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تھوڑا سائڈ پہ ہو جاتا ہوں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی پروگریسو موومنٹ آتی ہے فرام لائرس, اور وہ پوری کیمپین چلتی ہے جس کی وجہ سے خان صاحب کو بھی رستہ ملتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑی روشنی. ہاں اس پہ یہی ہے کہ مجھے تو مطلب جو ارلیسٹ میموریز ہیں, بیکاز آئی واز ان اسکول بیک دین, اور آپ بھی ہوں گے اور لوگ بھی, تو اس میں یہ ہے کہ پنجاب کے اندر تو خاصی گراؤنڈنگ تھی, یہاں سے جلسے اور جلوس نکلنا, اور کسی حد تک مجھے یاد ہے خان صاحب بھی گئے تھے ایک ریلی میں تو, اور نواز شریف صاحب بھی اسی کا حصہ تھے. اعتزاز احسن صاحب کو بڑا اپریشیٹ کیا لوگوں نے کہ یہ فور فرنٹ پہ ہیں ساری تحریک. علی احمد کرد کی تقاریر بڑی ہٹ ہوئیں اور بڑی پیشنیٹ سپیچز اور وہ سب, اور کوریجز میڈیا کی بڑی لمبی میراتھن ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں اور 18 گھنٹے کی. تو وہ سب دیکھا اور بہت زیادہ ویلیو اٹیچ کر دی ایک شخص پہ, حالانکہ کرنی ادارے پہ چاہیے تھی. تو ٹوٹل ریلائنس جو تھی وہ افتخار چودھری صاحب کے اوپر آ گئی. سب نے یہ سمجھا کہ ان کے واپس آنے سے شاید جتنی بھی جمہوریت کا نقصان ہوا وہ ریڈیم ہو جائے گا, لیکن ہوا کیا, وہ آپ کے سامنے. کامران کیانی جو کیانی صاحب کے بھائی تھے, ان کے ساتھ مل کے ان کے بھائی کیا کرتے رہے افتخار چودھری صاحب کے, اور ان کے بیٹے کو ریکوڈک کے ٹھیکے ملے. ٹھیک ہے, اور بعد میں ریزائن کروایا پریشر میں, وہ سب اور بات ہے. لیکن کرپشن چارجز سے شروع ہو جائیے, جوڈیشل ایکٹیویزم پہ آ جائیں, کہ اس میں سو موٹو کا جو کلچر ہے کہ جی ہر چیز کے اوپر سو موٹو. اگر کوئی اسپتال میں پانی ٹپک پڑا ہے تو چیف جسٹس وہاں پہنچ جائے گا. اور ٹریس پاس آف یور اتھارٹی بیسکلی, جو کہ فیوریٹ سپورٹ ہے سارے پاکستانی اداروں کی, کہ اپنے جو باؤنڈریز کے اندر چیز آتی ہے اس کو چھوڑ کے باقی ہر کام کرنا, جو ثاقب نثار نے کیا باقی سب نے کیا کہ ڈیم فنڈ کلیکٹ ہو رہا ہے, اور جتنے پیسے اس فنڈ میں آ رہے ہیں اس سے زیادہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ پہ لگائے جا رہے ہیں. اور بعد میں کہا کہ یہ تو اویئرنیس کے لیے تھا, ڈیم تو نہیں بننا تھا اس سے. حالانکہ لوگوں کی کمپلسری کر دیا بہت سے اداروں نے کہ آپ کی سیلریز کٹیں گی اور ایک پورشن اس کا ڈیم فنڈ میں جائے گا. پھر بہت سے لوگوں کو اسپتالوں میں جا کے ذلیل کیا, کیونکہ اپنے بھائی نے جو ہے وہ PKLI کے اگینسٹ اسپتال کھولنا تھا, اس لیے تو اس کو سیبوٹاج کر دیا. افتخار چودھری صاحب نے پیپلز پارٹی کو کارنر کرنے میں پہلے دن سے کوئی بھی ایک ایسا انیشیٹو نہیں لیا جو کہ جس سے ان کو سانس بھی آ جائے,
گیلانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، بعد میں نواز شریف صاحب پیش ہو گئے، بعد میں معافی مانگی. ابھی 2 سال پہلے کہا کہ میں شرمندہ ہوں اس پہ. جب ایک وزیر اعظم چلا گیا تب یاد آیا میمو گیٹ کے اوپر خط نہیں لکھا اس پہ نکال دو وزیر اعظم کو. اور پرویز اشرف صاحب آئے بعد میں. تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے لیے جہاں تک راستے کی بات ہے، جو نواز شریف کو کسی حد تک سپیس ملتی تھی جوڈیشری سے اگینسٹ پیپلز پارٹی، وہ آگے بڑھ کے پی ٹی آئی کو ملنا شروع ہو گئی اگینسٹ پی ایم ایل این. کیونکہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ہوتی ہے 2017 کے اندر، اور وہ بھی 2 تاریخ سیریت سے آئے ہوئے وزیر اعظم تھے، اور پیناما لیکس کا ایک نیا جو ہے وہ مل جاتا ہے پریٹیکسٹ. حالانکہ کیسز بہت تھے، اگر آپ نے اسٹیل ملز کی بات کرنی ہے اس میں کرپشن کے چارجز ہیں، اور بہت سی چیزیں اس میں شاید بہت انویسٹیگیشن بھی ڈیم کرتی ہوں نہیں کی. اور جو جینون کیسز تھے ان کو چھوڑ کے ہمیشہ سے یہ یاد رکھیے گا کہ سزا اس کیس میں ملتی ہے جو کل کو ریورس ہو سکے، تاکہ اگر اس ولن کو ہیرو بنانا ہے تو کوئی اور راستہ بھی تو چھوڑے نا. ہاں، جس طرح سے آپ نے دیکھا خان صاحب کے خلاف جو 3 فیصلے جو بات کرتے ہیں ابھی وہ آئے، وہ سارے اسی لیے اتنی جلدی میں اور اتنی اجلت میں کیے جا رہے ہیں تاکہ کل کو اگر ان کو ریورس کرنا ہے تو کوئی جواز ہو ہمارے پاس کہ یار یہ تو سماعت ہی صحیح نہیں ہوئی، یہ تو ڈیفنس کا رائٹ ہی نہیں دیا، یا پھر وکلاء کو نہیں اندر گھسنے دیا، یا پھر آپ نے جو ہے وہ ایک نکاح کی بیس کے اوپر 7 سال قید کی سزا دے دی. ول ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر. تو اس میں یہی ہے کہ کیس وہ چوز کرتے ہیں جو کہ کل کو سٹینڈ نہ کرے، تاکہ دوبارہ سے اگر ری انٹروڈیوس کروانا ہے پالیٹکس میں تو وہ کرا سکیں. تو جوڈیشری نے جو جسٹس منیر کی دور سے جو رول پلے کیا اسی کی کنٹینویشن ہے. آئی تھنک سب سے کم بیشنگ جو پاکستان میں ہوتی ہے وہ اس ادارے کی ہے، جو کہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ کہ مارشل لا لگتا بھی ہے تو اس پہ مہر یہی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو لٹکانے کا فیصلہ کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو لٹکانے کی سٹیج تک، اس جو پھانسی گھاٹ تک پہنچانے کا جو کام ہے وہ بھی یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جسٹس نسیم حسن شاہ بعد میں کہتا ہے کہ وہ پریشر میں فیصلہ ہو گیا تھا، معذرت کرتے ہیں ہم. افتخار صاحب کے پروگرام میں جی او ٹی وی پہ آ کے کہا اس نے. تو یہ ہے کہ ہر دور کے اندر جسٹس کارنیلیس شاید ہی کوئی ملے، لیکن زیادہ آپ کو منیر بہت ملیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، کنٹمپٹ کے لاز بھی ہیں، سیڈیشن کے لاز بھی ہیں، وہی سارے برٹن کے لاز جو کہ آج تک رائج ہیں وہی لگا کے آج بھی اریسٹ ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کو دوبارہ سے افتخار چودھری سمجھا لوگوں نے، اور اس کے اوپر بھی یہی تھا کہ ان کی توہین کے اوپر تقریباً 30-40 صحافیوں کو ایف آئی اے نے نوٹس بھیج دیے. بہت تنقید ہوئی، انہوں نے کہا غلط ہوا واپس لیتا ہوں میں، لیکن آج تک وہی چل رہا ہے کہ توہین نہیں ہو سکتی. تو مقدسات اتنی ہیں کہ ہر کوئی ہولی ہے، کسی کو بھی چھیڑنے سے پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا فتویٰ نہ لگ جائے یا کچھ اور نہ ہو جائے. تو یہ ہے کہ جوڈیشری کا رول تو دیر از اے ریزن دیٹس وائی اٹس دا ورسٹ پرفارمنگ انسٹیٹیوشن ان پاکستان امنگ دا لاسٹ 10 دنیا میں اگر دیکھا جائے. وہ یہی وجہ ہے کہ پینڈنگ کیسز کو نہیں چھیڑنا، ریفارم نہیں کرنی، اس کے علاوہ رشوت ستانی ختم نہیں کرنی، اور سردیوں کی اور گرمیوں کی 3-3 مہینے کی چھٹیاں بھی ابھی ایسے ہی لینی ہیں جیسے برٹش راج جاری ہے ابھی بھی، ٹھیک ہے. اور مراعات اتنی ہیں کہ اس کو گنتے گنتے تھک جائیں گے آپ. لیکن جہاں بات آئے گی عام آدمی کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی، وہاں کچھ نہیں کرنا. اگر درخواست جائے گی خان صاحب کی کہ وہ 9 مئی کے بعد اریسٹ ہوئے ہیں تو گھنٹے میں 6 بلینکٹ بیلز مل جائیں گی کہ جائیں آپ اریسٹ کریں گیسٹ ہاؤس میں جا کے، آپ ایزی ہو جائیں. دوستوں کو لے جانا ان کو بھی لے جائیں، بیٹھ کے گیم کھیلیں، تاش کھیلیں یا کچھ بھی کریں. یہاں تک نہیں کہا باقی سب کہہ دیا گڈ ٹو سی یو اور یہ وہ. ایسے لوگ بھی ہیں جو 20-20 سال اس دہلیز پہ ہی مر گئے کہ یار کب فیصلہ ہوگا، کب باری آئے گی. تو یہ ہے کہ ٹاپ ٹو باٹم بالکل ایک روٹن سسٹم نظر آتا ہے جوڈیشری کا جب دیکھا جائے تو. نہیں، ایک اور طریقے سے بھی ہمیں جوڈیشری کے کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ مطلب کورٹ کی دہلیز کے اندر سے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خان صاحب ہمسیلف، مطلب جس طرح سے جب میں نے اس دن ٹویٹ بھی کیا جب اریسٹ ہوا کہ آئی فیلٹ ریئلی بیڈ وین آئی سو آفیسرز ان یونیفارم پکنگ اپ این ایکس پی ایم فرام دا پریمیسز آف اے کورٹ اسٹارمنگ اٹ لٹرلی. تو اٹ واز اے ویری بیڈ سائٹ ٹو آبزرو فار اینی ون آئی تھنک. بے شک جو بعد میں ہوا وہ تو ڈیفینڈ نہیں ہو سکتا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی ڈیموکریٹک اسٹرگل کے لیے احتجاج اگر اس اسٹیج پہ چلا جائے سو یو کوڈ میک اے کیس فار اینارکزم کہ یار ٹھیک ہے یہ اسٹیٹ کی اتھارٹی کے خلاف ہے. بٹ وہ تو اسی لیے تھا کہ آپ نے اس کو واپس کیوں نہیں لے کے آئے آپ. تو مطلب دیٹ از این انٹائرلی ڈفرینٹ سارٹ آف اے برانڈ جس میں کوورژن بھی اسی لیے ہو رہی ہے کہ مجھے بے شک اٹھا کے لے جاؤ، میرے اوپر بے شک ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلا دو، میرے باپ کو بھی اٹھا لو، گھر والوں کو بھی لے جاؤ، خواتین کو بھی لے جاؤ، اس کو واپس لے آؤ. تو اس میں
آئیڈیل کیا تھا اٹ از بیونڈ می، دیٹس وائی اٹس ہارڈ ٹو ڈیفینڈ وٹ ایور ہیپنڈ. لیکن جو کورٹ کے پریمیسز سے اٹھانے والی بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ پرویز الہی کو پیش کریں. آئی جی کو بلایا، کدھر ہیں آئی جی نے کہا مجھے نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب دس از دیٹ کائنڈ آف اے جوک جس میں پولیس کا سب سے بڑا افسر صوبے کا آ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتہ یہ ملزم کدھر ہے، اور کورٹ بھی کچھ نہیں کر سک رہی. اس کے علاوہ یہ جو 16 MPO 3 MPO کا مذاق ہے، یہ بھی یہی ہے کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کی بنا کے اوپر کسی کو بھی اریسٹ کر لو، اور اگر میں نے ابھی کچھ نہیں کیا لیکن پاسبلٹی ہے کہ آئی کوڈ ڈو سم تھنگ، سو آئی کوڈ بی پکڈ اپ ایزیلی، بیکاز 16 MPO لگائیں اور لے جائیں، بس اتنا آسان ہے. اور یہ وہی لا ہے جو کہ برٹش گورنمنٹ اس لیے استعمال کرتی تھی کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ ہو، راج کے خلاف احتجاج نہ ہو. تو ابھی بھی اگر وہی راج چل رہا ہے تو پھر 14 اگست کو کیوں آزادی مناتے ہیں؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس ایئر. اچھا، اب کیونکہ بیشتر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہر ایک اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے، ہر ایک کی اپنی آئیڈیالوجیز ہیں، تو میرے خیال سے جو اس وقت دو بڑی میجر پارٹیز ہیں PMLN اور PP، چلیں PTI کو بھی انوالو کر لیتے ہیں. ان کے اگر ہم مینیفیسٹوز اور ان کے ہسٹوریکل ٹرانسفارمیشن جو انہوں نے کی ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اسٹارٹنگ فرام PMLN. دیکھیں PMLN کا تو یہ ہے کہ پہلے تو بالکل فار رائٹ، جس طرح سے نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو خلیفہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کانسٹیٹیوشنلی، جو کہ نہیں ہو سکا. ابھی بلاول صاحب پرسوں تانا دے رہے تھے ان کو کہ پہلے آپ خلیفہ بننا چاہ رہے تھے اور پروگریسو بن رہے ہیں. تو آغاز تو وہیں سے ہوتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں کہ کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو ان کو، میں تو دعا کرتا ہوں. اور بے نظیر کو کہتے ہیں کہ کتے نلانے والے لوگ آ گئے ہیں، انگریز کے غلام اور یہ سب. تو اس سٹیج پر تھے کہ اسمبلی میں آتی ہیں تو پیلی ٹیکسی کی آوازیں لگاتے ہیں جب یلو ڈریس پہنا ہو، اور شیخ رشید کی طرح کے لوگ ساتھ تھے. اس پارٹی کے اندر بھی اب تک ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ فار رائٹ باتیں کرتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ پارٹی اس سے اگری کرے یا نہ کرے. کیپٹن صفدر کو دیکھ لیجئے، وہ کنسسٹنٹلی پرسیکیوشن پہ یقین کرتے ہیں احمدی مائنورٹی کی. ہر سٹیج پہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو لائف کا، سوشل لائف کا حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ اسلام آباد میں جب قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کا نام چینج کیا تھا عبدالسلام کے نام پہ، تو اپنی پارٹی کے اگینسٹ پارلیمان میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی کیپٹن صفدر نے. یہ ان مریم صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں جو کہ پروگریسو آئیڈیلز کی بات کرتی ہیں، بلوچ کیمپ میں جاتی ہیں مسنگ پرسن کے لیے. تو سٹارٹنگ میں تو مجھے لگتا ہے کہ فار رائٹ پالیٹکس، کیونکہ اسلامی جمہوریہ اتحاد کے نام سے جو پارٹی آ رہی ہے وہ سیکولر تو نہیں ہو سکتی، نہ سینٹرسٹ ہو سکتی ہے. تو پہلے وہی تھا کہ بیسکلی ایک امیر المومنین والی اپروچ تھی. لیکن جب مشرف صاحب کی مار کھا لی اور جب ریئلائز کر لیا کہ 2 حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، کچھ نہیں ملا، بہت اسلام بیچ لیا ہے پولیٹیکل اسفیئر کے اندر، اسلامک ٹچ بھی دے دی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو 2013 میں جب واپس آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ناؤ وی ول میک پاکستان اے لبرل کنٹری، دس از کوٹ اینڈ کوٹ نواز شریف سیڈ دیٹ. اور دیوالی کے اوپر کہتے ہیں کھڑے ہو کر کے میرا تو خیال ہے کہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی خدا کو پوج رہے ہیں، کیا ڈفرینس ہے. بڑا احتجاج بھی ہوا اس پہ. اور اسی طرح میرا خیال ہے کہ کسی ریلیجس گیدرنگ میں گئے تو جوتی پڑ گئی تھی، وہ بھی اسی لیے پڑی کہ انہوں نے لوگوں نے کہا کہ یہ بہت سیکولر آدمی ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے. تو اس سٹیج تک پہنچے تو ٹرانسفارمیشن نون لیگ کی یہی رہی ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لبرل پارٹی بن گئی ہے، میں نہیں مانتا اس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیجسلیٹو پرنسپل کیا سیٹ کر رہے ہیں. جناح صاحب کے بارے میں بھی یہی فیلسی چلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بیسکلی وہ سیکولر آدمی تھے. لائف اسٹائل لبرلزم از ویری ڈفرینٹ. اگر میں زندگی میں کوئی شراب پیتا ہوں یا میں نے راٹ وائلر رکھا ہوا ہے یا میں سیول رو پہنتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا پولیٹیکل ایجنڈا بھی وہی ہے یا اس میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے وہ چیز. بھٹو صاحب کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا کچھ ذاتی زندگی میں کیا اور سیاسی طور پہ کیا کچھ کرتے رہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس میں انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ ہاں جی میں بھی شراب پیتا ہوں لیکن آپ نے نہیں پینی. ہاں، اور مائنورٹیز کو بھی ایکس کمیونیکیٹ کیا، وہ سب کیا، جمعے کی چھٹیاں دیں. نہیں تو اچھی بات ہے، اپنی بری بات انہوں نے کہا آپ نہ کریں، میں کر لوں گا تو میں تو معافی مانگ لوں گا لیکن آپ کو نہیں کرنے دوں گا. تو یہ چیز ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو شفٹ تھا وہ بھی انیشیلی ہی ان کی پہلی حکومت میں ہی آ گیا تھا، کیونکہ جتنے مارکسسٹ ایلیمنٹس تھے پارٹی کے اندر وہ تو احتجاج کر رہے تھے کہ یہ اسلامک سوشلزم کیا ہوتا ہے. ہمیں تو آپ نے کوئی اور لالی پاپ دیا تھا اور آپ نے آ کے کیا کچھ اور ہے. 73 کے آئین میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ بیسکلی PM اور پریزیڈنٹ نہیں بنے گا کوئی اور مذہب سے، تو ہمیں آپ نے کچھ اور کہا تھا. تو وہ تبھی سے جو ہے نا وہ ڈسٹنس کرنا شروع ہو گئے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ حکومتیں توڑنا، چاہے بلوچستان میں آپریشن کرنے کی بات ہو، اپنے سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالنے کی بات ہو، جلسوں میں ان کے اسٹرینجلی مارے جانے کی بات ہو. سعد رفیق صاحب کے والد صاحب ادھر لاہور میں مارے گئے
اور وہاں پر ولی خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا اور لوگوں پہ اٹیک ہوا، ان کے دور میں ہوا. تو پیپلز پارٹی کی ٹرانسفارمیشن تو پہلے ٹینیور میں ہی آ گئی تھی. نواز شریف صاحب نے شاید 15-20 سال لگائے ہیں کوئی رزلٹ نکالنے پہ، لیکن ان کی پارٹی کے اندر جو چھوٹا سا ایک پروگریسو حلقہ ہوگا شاید، جس میں چلیں پرویز رشید کا میں نام لے لیتا ہوں، لوگ شاید اختلاف کریں، یا پھر کسی حد تک جو باتیں نواز شریف صاحب بذات خود کرتے رہے ہیں اتنی فار رائٹ شاید نہ دکھائی دیں. وہ اور بات ہے کہ آ کے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ خواتین ہمارے جلسوں میں نہیں ناچتی ہیں، پی ٹی آئی نہیں ہیں، تو وہ شوونزم تو نہیں جاتا اندر سے. تو اوور آل رانا ثناء اللہ صاحب کا لشکر جنگوی کے ساتھ الائنس کرنا، یہ کہنا کہ پنجاب کے اندر بیسکلی طالبان ہے ہی نہیں، ایکسٹریمزم ہے ہی نہیں، یا پھر طالبان سے ریکویسٹ ہے یہاں دھماکے نہ کریں، باقی جہاں کرنے کر لیں. تو پارٹی کے اندر وہ ایلیمنٹ موجود ہے. اور نواز شریف صاحب اگر یہ بات کرتے بھی ہیں کہ لبرل پاکستان بنائیں گے تو ان کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے آ کے چودھری نثار صاحب نے این جی اوز کو بین کیا اور اس میں یہی کہا کہ گورے کی اجارہ داری قائم ہو رہی ہے، ویپنائز کیا صحافیوں کے اگینسٹ لاز کو. یہ پیکا لا بھی یہی لے کر آئے تھے، اصل میں تو سزا کا اضافہ کیا تھا پی ٹی آئی نے صرف، باقی تو ان کا ہی کام تھا. تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اب بھی سینٹر رائٹ پہ ہی ہیں، لیکن سفر کیا ہے فار رائٹ سے تھوڑا سینٹر رائٹ کی طرف. پیپلز پارٹی نے ایک فار لیفٹ کی پارٹی سے سینٹر لیفٹ کا سفر کیا ہے، اور اب آ کر بے شک اس میں بھی ایلیمنٹس ہوں گے. علی موسیٰ گیلانی صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں، علی حیدر یا علی موسیٰ آئی ڈونٹ نو، کہ جی وہ بیسکلی بھٹو نے احمدیوں کو کافر قرار دیا تھا، اسی لیے اس کو لٹکایا گیا تھا، اسی لیے ووٹ دیں ہمیں. تو یہ بھی آپ کے سامنے سعید غنی صاحب پچھلے ہفتے اسٹیج پہ نماز پڑھ رہے تھے، ویڈیو بنوائی ہے انہوں نے، تو اس میں بھی یہ چیزیں ہیں. لیکن لیجسلیٹیولی دے آر آن دا لیفٹ اسٹل، سینٹر لیفٹ. اس کی وجہ ہے کہ وہ سوشل ویلفیئر کے پروگرامز ہوں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، میوزک ٹیچرز لے کے آنے کی بات ہو اسکول کے اندر، یا پھر وہ اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کرنے کی بات ہو یونیورسٹیز میں، پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو اس میں یہ ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی کلوز ہے جماعت اسلامی سے ان ایڈیالوجی، کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے اس میں، کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ شاید ہی کوئی ڈفرینسز ہوں ان کے جس میں وہ اگری نہیں کرتے ایک دوسرے سے. طالبان کو بھی دے پینٹ ان گڈ، اور اس میں یہی کہتے ہیں کہ نہیں دے آر اے فورس فار گڈ بیسکلی. اور اسامہ بن لادن شہید ہوتا ہے پارلیمان کے فلور پہ کھڑا ہو کے، ایک وزیر اعظم نے کہہ دیا، مذاق بنا پوری دنیا میں. اور حقانی صاحب کے مدرسے کو ملینز آف ڈالرز کی فنڈنگ کی، ساتھ ساتھ یہ کہا ٹی ٹی پی کے فائٹرز کو ری سیٹل کرواؤں گا لا کے، اور یہ کہا کہ خواتین کے کپڑوں کی وجہ سے دراصل ان کا ریپ ہوتا ہے یا ان کے خلاف وائلنس ہوتا ہے. اور پھر سنگل نیشنل کریکلم، جس میں انہوں نے کہا کہ مدارس اگر نہیں چل رہے تو اسکول کو بھی مدرسہ بنا دو. تو ایک پولیٹیکل انیشیٹو ان کا ایکسٹریملی کنزرویٹو اینڈ لیڈنگ ٹو ریڈیکلائزیشن آف دا سوسائٹی، کیونکہ وہی سمبلزم کہ گلوریس پاسٹ جو تھا بیسکلی وہاں لے کر جانا ہے. دنیا آگے بڑھتی ہے لیکن آپ کا ٹریجیکٹری مختلف تھی. تو پی ٹی آئی از پریٹی مچ اسٹل دیئر. کسی دور میں خان صاحب باتیں کرتے تھے بلوچ مسنگ پرسن کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، لیکن جب طاقت میں آئے تو اس سے بالکل اپوزٹ تھا. اچھا، ریسنٹ ٹائمز میں اگر ہم 2023 میں دیکھیں تو جو سب سے بڑا واقعہ درپیش آیا پاکستانی سیاست کے اندر وہ 9 مئی کا واقعہ ہے. اس واقعے نے کیسے پاکستان کی سیاست کا جو ایک پلیٹ فارم ہے اس کو چینج کیا، اور کیسے ایک ریڈیکلائزیشن ہمیں نظر آتی ہے؟ دیکھیں کافی حد تک جو اسپیس ایکٹیوسٹ کو ملی اور کہنا چاہیے پولیٹیکل ورکرز کو ملی تھی، شاید اس کی فیئر تھی. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نان وائلنس سے وائلنس کی طرف آتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو جواز کوئی بھی نہیں رہتا ریاست کا اپنی فل فورس سے آپ کے اگینسٹ جانے کا، نہ جانے کا، کیونکہ آپ خود ایک جواز فراہم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے پہلے ایک اگریسر کا رول پلے کیا اور اب جو آگے سے ہوگا وہ ریپرکشن ہے، وہ ری ایکشن ہے، وہ ایکشن نہیں ہے. اور وہی ہوا کہ اس کے بعد میڈیا پہ قدغن لگانے کی بات ہو، پولیٹیکل ورکرز کو اریسٹ کرنے کی بات ہو، گھروں پہ چھاپے مارنے کی بات ہو، کچھ بھی ہو، سب کا تعلق جڑتا ہے 9 مئی سے کہ وہ ہوا تھا اس لیے یہ ہو رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے یہ سوچا گیا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کچھ ایلیمنٹ کھڑے ہو کے ہمارا ساتھ دے کے ریبیلین کر دیں گے اور اس کے بعد میں کو ہو جائے گا، اور پھر آپ کو ایز اے یونینیمسلی اگریڈ اپون رولر یا پھر کنگ کے طور پہ انٹروڈیوس کروا دیں گے، 10 سال کے لیے چائنیز ماڈل آ جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. اس کی وجہ کہ سارے کا سارا ایک فیک آپٹیمزم تھا. اور یہی اپروچ جو ان کی اپنی بھی ہے کہ جو انسان سوچ لے وہ کر لیتا ہے.
تو یہ ٹاکسک پازیٹیو اپروچ جو ہوتی ہے نا یہی مروا دیتی ہے آپ کو, بیکاز یو ایکسپیکٹ ٹو مچ فرام سچویشنز دیٹ آر ناٹ آئیڈیلسٹک ایٹ آل, دے آر ریئلسٹک. تو دے ور ناٹ سینگ تھنگز ایز دے آر بٹ ایز دے شوڈ بی فار دیم. اور شاید تاریخ نہیں پڑھی ہوئی تھی اتنی, پتہ نہیں تھا کہ بے نظیر صاحبہ نے زور لگا کے دیکھ لیا تھا کہ میں ڈی جی آئی سے اپنی مرضی کا لے کے آؤں گی اور اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ نہیں کرنے دوں گی. شمس الرحمان کلو کو لگایا انہوں نے, اور اس کا حال وہ ہو گیا کہ اس کے گھر کے باہر جو گارڈز کھڑے ہوئے تھے وہ بھی بات نہیں مان رہے تھے ایز اے سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی. تو چونکہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اگر اس طرح کی پولیٹیکل انٹرونشن ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر بات کوئی نہیں مانی جاتی اور کس سٹیج پہ آ جاتے ہیں, تو اسی لیے وہ غلطی کی, بیکاز وی لرن فرام ہسٹری دیٹ وی ڈو ناٹ لرن فرام ہسٹری والی بات ہے. تو وہی ریپیٹ ہوئی, اور جس طرح سے پی ٹی آئی کو ڈاؤن سائز کیا گیا اس کے بعد. یہی میرا اگلا سوال تھا کہ اگر یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کو اسٹرکٹلی اسی طرف اسی نہج پہ لے کے گیا گیا کہ اس کو اوور آل اس کے جو ایک نیریٹو بلڈ ہوا ہے دیٹ از سوللی بیسڈ آن دا پولیٹیکل ایکٹیویزم سو کالڈ آف عمران خان اینڈ پی ٹی آئی, اور اس کے خلاف اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اندر بھی ان کے نام کو بینش کر دیا گیا ہے اینڈ کافی ڈسٹوپین ایک ویو نظر آتا ہے. کیسے کنوکشن آف عمران خان آن دیز 3 days اسٹارٹنگ فرام 9th May؟ ہاں دیکھیں اس میں یہی ہے کہ کیسز جو ہے نا وہ اگر بن بھی جائیں پاکستان کی پالیٹکس میں تو کھلتے تب ہیں جب ایک آدمی ایکسیپٹیبل نہیں رہتا. جس طرح نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز بنے تھے, زرداری صاحب کے اوپر بنے تھے, وہ لیٹ 90s کے تھے, لیکن جیسے ہی موقع آتا ہے کہ ان کو پولیٹیکلی ڈسکارڈ کرنا ہے تو تب ان کا استعمال ہوگا. فارن فنڈنگ کیس 8 سال سے چل رہا تھا, فیصلہ کب آیا جب اس کو نکال کے سائڈ پہ کیا گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ ابھی آیا جو کہ ایبسرڈ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج بھی جو خاتون پولیٹیکل ورکرز ہیں, صحافی ہیں, ان سے بات کر رہا تھا اس بارے میں اپنے شو میں, تو سب کا یہی خدشہ ہے کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ باڈیلی اٹانومی خاتون کی ہے ہی نہیں. اگر وہ آ کر کلیم کر رہی ہے کہ یار آپ میری پرائیویٹ لائف میں اتنا انڈلج نہ کریں کہ یہ کورٹ میں ڈسکس ہوگا کہ مینسٹرول سائیکل کیا ہے یا کیا نہیں ہے, اس نیچ تک آ گئے ہیں کہ ایک فیصلہ ایسا دے دیا ہے کہ اس کے بعد میں اگر میں کورٹ میں جاؤں اور کہوں کہ میری ایک بیوی نے 3 سال سے شادی کی ہوئی ہے, میں نے تو طلاق اس کو اس وقت دی ہی نہیں تھی, اینڈ شی گیٹس ٹو فیس دا جیل فار دیٹ. تو یہ فیصلہ بھی آ گیا, اور جس طرح سے آیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. پھر سائفر کیس کی جہاں تک بات ہے, چلیں اس میں کچھ نہ کچھ جواز ہوگا, جس طرح سے جلسے میں کھڑے ہو کے لہرا دیا اس کو, اور آپ نے ڈپلومیٹک ریلیشن کو تباہ کرنے کی کوشش کی. بھٹو صاحب بن گئے دماغ میں شاید اپنے, حالانکہ انہوں نے تو پھر کسی جینون کیس کے اوپر اس لیے کیا کہ بیسکلی ان کی جو لیفٹ کی اپروچ تھی وہ امریکہ کو قابل قبول نہیں تھی, کیونکہ اس وقت کولڈ وار کا ایرا تھا. تو انہوں نے یہاں لاہور میں ایک ایسا کاغذ دکھایا تھا, لیکن انہوں نے تو ڈپلومیٹک کیبل کو خط کہہ دیا. پھر انہوں نے نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کر کہہ دیا کہ وہ ایک ملک, پہلے کہا امریکہ, پھر کہا سوری ایک ملک, اور پھر یورپی یونین کے فارن ایمبیسڈرز جو تھے ان کا نام لیا جلسے میں کہ وہ پریشرائز کر رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں پریشرائز کرنے والے؟ یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کینسل ہو جائے تو ملینز کا نقصان ہو جائے گا. یہ نہیں پتہ کہ $1 ارب جو آپ جس کی بھیک مانگنے کے لیے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر ابھی بھی آپ کو اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ملا 9 مہینے کا, پروگرام نہیں ملا. اس کے لیے بھی وہ بھی تب ملا جب شہباز شریف نے ایم ڈی آئی ایم ایف سے 3 بار جا کے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی. تو پرائم منسٹر کی یہ اوقات رہ گئی ہے کہ وہ جا کے ایم ڈی آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑتا ہے 2-4 بار, اس کے بعد شاید کچھ 5-6 مہینے کا ریلیف ملتا ہے. تو اس میں ایک اسٹرانگ مین کھڑا ہو گیا جو اپنے آپ کو اسٹالن سمجھ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں بس سلطان رہی ہوں اور میں مار دوں گا یا مر جاؤں گا. تو یہ کیا آپ نے, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ دیٹ واز اے میسو بلنڈر آن ہز پارٹ, کہ صرف ایک سیاسی ڈس ایگریمنٹ کے لیے آپ پوری ریاست کا جو انٹرسٹ ہے اس کو کمپرومائز کرنے پہ تل جائیں اس طرح سے. شوکت ترین صاحب کی آڈیو سامنے آ گئی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کمٹ نہیں کرنا کے پی گورنمنٹ کے ساتھ. اس کی وجہ کہ اس کا اپنا بینک چل رہا تھا جس کو آئی ایم ایف نے کہا ہوا تھا کہ ڈیزالو کر دیں گے, اس کا جو انڈر کیپٹلائزیشن ہے اس کو ختم کرو. میں نے اس سے پوچھا, جواب نہیں دیا اس نے. تو یہ سائفر کیس اس پہ بنا, شاہ محمود صاحب پہ بنا. جلسے میں کہہ دیا کہ خان صاحب یہ آپ کی امانت ہے, میں نے آپ کو دے دیا, آپ جانیں اور عوام جانیں. اب بھگت رہے ہیں 7 سال کے لیے اس کو امانت جو دی تھی. اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ ہے, تو اس میں بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا اٹ اسٹینڈ دا کیس. نواز شریف صاحب نے, زرداری صاحب نے گاڑی لی ہوئی ہے توشہ خانہ سے, جو کہ بائی لاز الاؤڈ ہی نہیں ہے, بیچ بھی نہیں سکتے, لے بھی نہیں سکتے, پاس بھی نہیں رکھ سکتے, لی ہوئی ہے. دے آر رومنگ فریلی ایٹ دس اسٹیج بیکاز دے آر پولیٹیکلی ایکسیپٹیبل, دیٹس وائی. تو ان کا یہی تھا کہ بے شک جو ایک ہائر آئیڈیلز تھے کہ میں صرف میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, اسی لیے مجھے تو کچھ نہیں چاہیے تھا,
تو گھڑی کیوں بیچی آپ نے, اس کا جواب نہیں ہے. لیکن پھر بھی آئی تھنک دیٹ از اے مور آف اے مورل آرگیومنٹ رادر دین اے لیگل آرگیومنٹ. لیکن اس کے اوپر بھی 14 سال گھڑی بیچنے پہ, لیکن اسٹیٹ سیکرٹ پبلک کرنے پہ 10 سال. تو یہ چیزیں اب اس میں 3 سماعتوں میں معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, اور خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ٹائم دیں, میرے وکیل آ جائیں, انہوں نے کہا نہیں ٹائم نہیں ہے. تو یہ چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ بیسکلی کل کو جا کے اسی سپیڈ سے ریورس بھی ہو جائیں. نواز شریف کی شکل ٹی وی پہ دکھانا حرام تھا, آج ہر ٹی وی پہ اسی کی شکل ہے, اسی طرح یہ بھی ہوگا کل کو. تو یہ ٹریجک کامیڈی ہے. تو from a moral argument, I would like to ask a few questions on a philosophical argument rather. کہ ایک مطلب ایک عام انسان, اگر ہم کسی بھی دیہات میں, کسی بھی, کیونکہ آپ نے چونکہ بھی انٹرویوز بھی کی ہیں, آپ کا تو سوال یہ تھا نا کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے. بالکل. سوال جب کہ یہ ہونا چاہتا ہے کہ آپ ووٹ دیں گے بھی کہ نہیں. ہاں بالکل. تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وی آر اسٹیئرنگ انٹو این ابیس. اور مطلب ہمیں نہیں پتا کہ کیا ووٹ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. کیونکہ جب ووٹ کا کہا جاتا ہے کہ ہمیں ووٹ دیں, تو ساتھ میں یہ بھی ہمیں امپوز کیا جاتا ہے کہ ووٹ دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈیموکریسی کی ایسنس یہ ہے, اور ہم الیجڈلی ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہیں, تو آپ نے ووٹ ضرور دینا ہے. تو اس نہج پہ آ کے ہمیں مطلب آئی ایم شیور مینی پیپل وڈ ہیو آسکڈ یو کہ دیٹس اے ویری گڈ کوسچن ان اے وے, کہ یہ جو کس کو ووٹ دیں گے یہ بہت عرصے سے فیس بھی کرنا پڑتا ہے, اور ہم کس کو ووٹ دیں یہ سوال بڑا ایبسرڈ, یہ بھی سننا پڑتا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ میں آج شام کیا کھاؤں یہ آپ بتائیں, یا پھر کیا پہنوں یہ آپ بتا دیں, یا شادی کس سے کروں یہ آپ بتائیں. تو ڈیموکریسی جو سارا سٹریس ڈالتی ہے انڈیویجول وزڈم کے اوپر, کہ ایک آدمی اتنا وائز ہے کہ وہ اپنے لیے یوٹیلیٹیرین پرسپیکٹیو سے یا کسی بھی پرسپیکٹیو سے فیصلہ کر سکتا ہے. آپ خود ہی اسی کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتہ کیا کرنا ہے آپ بتا دیں, تو پھر وہ ایک انڈیویجول جو پریٹیکسٹ تھا وہ تو ختم ہو گیا ڈیموکریسی کا. تو اس پہ یہ ہے کہ ایز فار ایز آئی ہیو سین, حلقوں میں جا کے لوگ یہ بات کرتے ہیں ریپیٹڈلی کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے, سسٹم سے مایوس ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دے تھنک دیٹ اٹس اے شیم ایکسرسائز, اٹ ہیز نو ویلیو ان اٹ, اور وہ جس کو بھی ووٹ دے دیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن میں اس چیز سے بھی اگری نہیں کرتا کہ جو ووٹ نہیں دے گا وہ انسان ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کے اگینسٹ بھی فلسافیکل پرسپیکٹیوز ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر آپ انارکزم کی تحریکیں دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کسی بھی ریاست کی ہیرارکی کو مینٹین کرنے میں ہمارا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ میکس ٹرنر کی ایک کتاب بھی ہے, ایگو اینڈ ہز اون. تو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے کہ انارکزم کی بیسک جو بلڈنگ بلاکس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, اٹس اے ویری گڈ بک ٹو ریڈ. پھر نیچا کی بھی فلاسفی میں کسی حد تک یہ چیز ملتی ہے آپ کو کہ اسٹیٹ از اے مانسٹر دیٹ لائز اینڈ لائز اونلی, کہ ریاست از اے فورس فار ایول اونلی. اس میں کچھ بھی اچھا نہیں نکل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہیرارکی بنے گی وہ صرف پاور کے پرسوٹ میں رہے گی, اٹ از ناٹ فار یور بینیفٹ ایٹ آل. جب بھی وہ بولے گی جھوٹ بولے گی. تو انارکسٹ جو ہے وہ اس سے اگری نہیں کرتے. پھر کچھ سوشلزم کی بھی برانڈز ہیں جو ووٹنگ کے اگینسٹ ہیں. امریکہ کے اندر جہاواز وٹنس کے نام سے جو ایک فیکشن ہے کرسچنس کا, ناؤ دے ور فار اے ویری لانگ ٹائم پرنسپلی اگینسٹ ووٹنگ, کہ ہم نے نہیں ووٹ دینا, کیونکہ فرسٹ امینڈمنٹ جو وہاں پہ آپ کو رائٹ ٹو فری اسپیچ دیتی ہے, وہ رائٹ ٹو کمپیلڈ فریڈم, اس کو ڈس اپروو کرنا, ریجیکٹ کرنے کا بھی رائٹ دیتی ہے. اب آسٹریلیا میں ریسنٹلی یہ ہوا تھا کہ کمپلسری ووٹنگ جو ہے وہ لے آئے تھے کہ ہر کسی نے ہر صورت ووٹ دینا ہے, آپ ایبسٹین نہیں کر سکتے. تو آئی مین دیٹس ویری بیکاز دیٹ curtails your freedom as well, کہ میرا نہیں دل کر رہا ووٹ دینے کا. اسٹیٹ کون ہوتی ہے مجھے کہنے والی کہ ہر صورت ووٹ دینا ہے؟ It means like you have to go through the means of authoritarianism to get democratic. بالکل I agree with that. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک ٹرم بھی تھی وہاں پہ ڈونکیز, بڑا سلینگ وہ آزی سلینگ میں نا, تو وہ they used to call them donkeys, جو کہ کہتے ہیں کہ یار اب ووٹ تو کرنا ہی کسی کو بھی ڈال دو. تو وہ جو ڈونکیز تھے ان کی پروپورشن بہت بڑھ گئی, بیکاز دے ور ناٹ مائنڈ فلی ایکسرسائزنگ دیئر رائٹ ٹو ووٹ. دے ہیڈ ٹو ووٹ, سو دے گیو اٹ ٹو اینی ون دے لائکڈ, کہ یار ٹھیک ہے اس کو دے دیں گے, اس کو دے دیں گے. تو پرنسپلی پاکستان کے اندر اگر ایک کانسیکوینشلسٹ آرگیومنٹ کیا جائے کہ ووٹنگ کی ایکسرسائز سے 7 دہائیوں میں کیا نکلا ہے, تو مجھے تو کچھ ملتا نہیں ہے. دیٹس وائی آئی اگری ود پیپل لائک منظور پشتین, بیکاز دے سے کہ اس عمارت کے اندر بیٹھ کے جو آپ اچیو کریں گے وہ ہم نے اس سے باہر کر لی ہے. آپ نے محسن داوڑ بنا کے دیکھ لی ہے, کیا اچیو کیا آپ نے, تو ہم باہر ہی ٹھیک ہیں اس سے. ٹھیک ہے, تو اس سے بہتر یہی ہے کہ جب
کہا گیا کہ خان صاحب کے دور میں بھی انٹیلیجنس کا دفتر تھا پارلیمان کے اندر 3 سال کے لیے، دین وائی آر یو فولنگ اس کہ یہ ایکسرسائز جو ہے اس میں بڑا ویٹ ہے، اور اگر اس میں آپ نے اپنا حصہ نہ ڈالا یو شوڈ بی ashamed آف یور سیلف. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میرا ووٹ اٹھا کے کچھ 6 حلقوں دور پھینک دیا گیا ہے، میں نے ابھی چیک کیا. اس میں یہ ہے کہ میرے پاس گھٹیا سے گھٹیا ترین آپشنز نظر آ رہی ہیں مجھے. نمبر 1 پہ نون لیگ کا ایک آدمی ہے، نام نہیں لیتا، ہو سکتا ہے کہ مجھے انٹرویو نہ دے بعد میں، پھر مسئلہ ہو جائے گا، گرل بھی تو کرنا ہے اس کو. تو اس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ 2 بار گیس چوری کر چکا ہے اپنی فیکٹریز کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ خواتین کے خلاف بکواس کرنے میں نمبر 1 میں سے ایک ہے نون لیگ میں. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، جو خواتین، ان کو اس نے میرے شو پہ آ کر کہا کہ جو خواتین who wants to be in bed with Khan only they could vote for him. This is the guy that I have an option PMLN کے لیے. پی ٹی آئی کے لیے وہ آپشن ہے جو تیسری پارٹی ہے جس کا مجھے نام بھی نہیں پتا کہ اس نے آج تک کیا ہے. اس کے بعد سارا مجھے پتا ہے کہ جہاں بھی ووٹ دیا ضائع ہوگا. یہ میری آپشن ہے، میں کیا کروں. دوسرا یہ پارلیمانی نظام جو کہ ہمارے سامنے ہے، جس نے ابھی اسکریننگ ٹیسٹ کی لیجسلیشن پاس کی تھی کہ پورے پاکستان میں کوئی بیوروکریٹ لگانا ہے تو پہلے اسٹیبلشمنٹ سے اپروول چاہیے. یہ پرائم منسٹر اپنے ہاتھ سے کر رہا ہے. وائی شوڈ آئی امپاور اے ڈیمن لائک دیٹ. پولیٹیکل فورس کو ڈیمن کہہ رہا ہوں، جو کہ کل کو میری فریڈم کا ٹیل کرنے آ جائے گی، جو پیمرا لاز کے نام پہ یا پیکا لا کے نام پہ مجھے ہی اٹھا کے لے جائے گی. تو پھر میں تو یہ بات کرتا ہوں جس پہ لوگ غصہ ہو جاتے ہیں کہ آپ اصل میں ووٹنگ پیٹرن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بار 1 کروڑ ووٹر نیا ینگ ایج میں ایڈ ہو رہا ہے پاپولیشن میں، جو کہ ووٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ڈسمیڈ ہی ہیں، جو کنونسڈ ہیں وہ بھی غلط ریزن پہ کنونسڈ ہیں. کنسیڈرنگ اینڈ بینگ ہوپ فل اینڈ بینگ آپٹیمسٹ کہ لیٹ سے کہ ووٹنگ ہو جاتی ہے، الیکشنس ہو جاتے ہیں، صاف شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں اور ایک حکومت آ جاتی ہے، واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ؟ اور اس حکومت کے لیے جو نئے چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں؟ اینڈ از اٹ گوئنگ ٹو بی ڈیموکریٹک ریجیم اور دیکھیں اس میں تو ایکسٹریم ہائبریڈائزیشن ہے. یہ خان صاحب کے دور میں شروع ہو گئی تھی کہ ہر ادارے کے اندر ریٹائرڈ لا کے بٹھانا شروع کر دیے تھے، یا پھر پاور شیئرنگ فارمولا اس طرح کا بنا دیا کہ آپ چل ہی نہیں سکتے، اتنی ڈپینڈنسی 1 پیج پہ آ گئی. تو اس پہ تو یہی ہے کہ پہلے تو ووٹ دینے والا جو سوال ہے وہ لوگ کہیں گے سلوشن نہیں دیتے، تو وہ یہی ہے کہ آپ اپنی کنسٹیچوئنسی میں دیکھیں کہ وہاں کون کھڑا ہے، اگر تو کرنا ہی ہے. بیکاز آئی کانٹ ڈیفر ود یو، آئی کانٹ سے کہ آپ بھی ووٹ نہ کریں. دیٹ از انٹائرلی مائی ڈیسیژن. میں اپنے لیے لیجسلیٹ کر سکتا ہوں، آپ اپنے لیے کریں. تو لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر وہ اس سے یہ امپریشن لے رہے ہیں کہ آپ بھی نہ ووٹ دیں، آپ اپنا فیصلہ خود کریں، سیلف ایکچولائز کریں، یہ سوچیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے لیے بہتر کیا ہے، یا مجھے کیا لگتا ہے کہ پارلیمان کی امپاورمنٹ ہوگی اس سے، یا شاید کوئی چیز میرے لیے اچھی ہوگی. وہ آپ کا ڈیسیژن ہے. تو پہلے دیکھیں حلقے کے اندر کے جو لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، کیا ان کو پارٹی لیڈر کے نام پہ ووٹ دینا عقل مند بات ہے؟ کہ اگر لیٹس سے کہ میرے حلقے کے اندر شیخ رشید کھڑا ہو گیا پنڈی سے، لیکن میں عمران خان کے لیے ووٹ دے رہا ہوں، اور شیخ رشید صاحب وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کی ہے، عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو کیا مجھے اس کو ووٹ دینا چاہیے؟ یہ سوچیں. اور دوسری چیز یہ سوچیں کہ پارٹی کے مینیفیسٹو میں چلیں. مینیفیسٹو بھی شامی ہوتے ہیں. ANP نے بڑا اچھا مینیفیسٹو دیا، میں نے دیکھا، پروگریسو تھا کافی. ٹرانسجینڈر کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے، سولر پارکس بنانے کی بات ہو رہی ہے، کلچر ہیریٹیج کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ مائنورٹی رائٹس کی بات ہو رہی ہے. پھر دوسرا یہ کہ ایجوکیشن کی فنڈنگ کو 4% پہ لانے کی بات کر رہے ہیں. جماعت اسلامی نے بڑا پروگریسو منشور دیا ہے، کہنا تو نہیں چاہیے پروگریسو، لیکن پھر بھی آن پیپر جو ایجوکیشن کا بجٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، 5% پہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ لائیں گے. دوسری چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئرونیکلی سائنس کی ریسرچ پہ انویسٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو گرانٹس ہیں وہ دی جائیں گی ریسرچرز کو، اور ایجوکیشنل ایمرجنسی لگائیں گے، آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو واپس لائیں گے. اب اگر آپ نے اس پہ یقین کرنا ہے تو پہلے ان پارٹیز کی پرفارمنس ہسٹوریکلی دیکھیں گے کہ کتنے وعدے پورے کیے. اگر آپ جنوبی پنجاب میں ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کیا صوبہ بنا جس پہ لاسٹ ٹائم ووٹ لیا تھا. اگر آپ سندھ میں ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کیا یہاں ڈیموکریسی آئی، وڈیرے کا رول ختم ہوا. اگر آپ لاہور میں ہیں تو یہ دیکھیں گے کیا جو پارٹی جس کو میں پسند کر رہا ہوں اس نے لاسٹ ٹائم وزیر اعلیٰ کون سا لگایا تھا، عثمان بزدار، جس کو بات کرنی نہیں آ رہی تھی، یا جو کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں، آن جاب ٹریننگ ہو رہی ہے. تو یہ سارے سوال کر کے پھر فیصلہ کریں اور بینڈ ویگن میں نہ بیٹھیں. جہاں تک چیلنجز کا آپ نے بات کی تو اس پہ یہی ہے کہ نمبر 1 از ٹیررزم بیسکلی، کیونکہ جو آپ کا ناردرن بارڈر ہے بہت خراب صورتحال ہے، TTP کی ریسرجنس ہے، بلوچستان میں انڈیجنس موومنٹس ہیں،
جس پہ کاکڑ صاحب جو کہ نگران وزیر اعظم تھے کہتے ہیں کہ صرف 50 لوگ غائب تھے، یا کہتے ہیں کہ وہ بالاج بلوچ کے حوالے سے جان اچکزئی نے کہا تھا کہ اسی لیے اٹھایا کہ اس نے کنفیس کیا تھا میں نے لوگوں کو مارا ہے. تو وہاں بھی صورتحال خراب ہے، ناردرن بارڈر کے اوپر بھی بہت انتہائی خراب ہے. اور دوسرا یہ کہ ٹی ٹی پی کی ریسرجنس، گلی محلوں میں دھماکے ہونے کا کلچر ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ پھر سے شروع ہو رہا ہے. پھر اکانومی ہمیشہ سے رہتا ہے کہ وزیر اعظم جو آئے گا اس کا ایک ہی کام ہے کہ آئی ایم ایف سے پروگرام لے کے آئے، پہلا کام یہی ہے. اور اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی. تو میرا یہ خیال ہے کہ 2 دن بعد جب لوگ ووٹ کریں تو وہ یہ پوری پوڈ کاسٹ اگر دیکھیں تو شاید آئیڈیا ہو جائے گا کہ پہلے جس نے ووٹ کیا ہوگا ایک آپٹیمسٹک اپروچ سے اسے کیا ملا، کن میٹرکس کے اوپر ووٹ دینا چاہیے، کس پارٹی کا منشور کیا ہے، اس کو کتنا سیریس لینا چاہیے. تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ 4 سال کا وزیر اعظم ہونا چاہیے، یہ مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے پی ایم کا، وچ از ابسرڈ، کیونکہ ویسٹ منسٹیریل پارلیمانی نظام میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. میں نے سوال کیا ولید اقبال سے، اس نے کہا کہ ہم مینیفیسٹو اور کانسٹیٹیوشن بھی نیا لا سکتے ہیں، کہ 73 کا آئین پھر پھینک دیں گے اٹھا کے نیا لے آئیں گے، اس میں کیا ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صدارتی نظام بہتر ہے اصل میں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے کیا ملا. پیپلز پارٹی کے 10 پوائنٹ ہیں، کوئی 300 یونٹ معاف کرتا پھر رہا ہے، جس سے 60% پاکستان کی بجلی فری ہو جائے گی. لیکن لوگ اگر نعرے پہ یقین کرتے ہیں کریں. تو یہ کہ جو بھی فیصلہ کریں اپنی پارٹی کا، پہلی بات تو اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں بیٹھ کے ہم یہ بتائیں گے کس پارٹی کو ووٹ دینا، وہ نہیں ہو سکتا، بیکاز دیٹ از پروپیگنڈا فار اے پارٹی. وہ تو پھر آبجیکٹیو بات تو نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے یہ ہے کہ ڈیسائڈ فار یور سیلف، ریڈ دا مینیفیسٹوز، لک ایٹ دا پاسٹ پرفارمنس اینڈ لک ایٹ دا کنسالیڈیشن آف پاور آف دا پارلیمنٹ اینڈ دین ڈیسائڈ. سو اف یو ہیو ٹو میک 2 points از دا فرسٹ ون وڈ بی کہ آپ مینیفیسٹو پڑھیں، انہوں نے جو بھی پچھلے 2-2.5 یا پچھلے 50 سالوں میں جو کام کیا اس کو مد نظر رکھ کے پھر اپنے حلقے میں دیکھیں کہ جو بھی ریپرزینٹیو کھڑا ہو رہا ہے اس نے کیا کام کیا ہے. اس نے وہ اگر گیس چوری کے الزامات میں ملوث تو نہیں، اس طرح کس مطلب اس کی ذاتی اس کی کہ حلقے کی سیاست میں وہ کیا کر سکتا ہے. ہاں، اور ایک پارٹی سے تو اس کی الائنس ہے، لیکن میں پارٹی کے نام پہ کیوں ووٹ دوں اگر جو میرے حلقے میں کینڈیڈیٹ کھڑا ہو گیا وہ کسی کام کا ہی نہیں ہے. تو اس کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں اور مینیفیسٹو بھی پڑھیں، اور لاسٹ ٹائم کے جو پرومسز تھے وہ کتنے پورے ہوئے یہ دیکھیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام میں کچھ نہیں رکھا تو ایبسٹین کرنے میں بھی گلٹ فیل نہ کریں. دیٹ از یور رائٹ.